اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے نبیوں کا سلسلہ چالو کیا، اور غلط راہوں کو زندہ کرنے کے لیے شیطانوں نے اپنا سلسلہ چالو کیا۔ شیطان نے اپنی ترتیب محنت بتائی کہ میں کیا کرتا ہوں، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ تم نے مجھے جو اپنے دربار سے نکالا ہے تو میں نے یہ طے کیا ہے کہ اب میں تیری راہ، جو تیرا سیدھا راستہ ہے جو تجھ تک پہنچاتا ہے، وہاں میں چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ، چوکڑی مار کے، تو کہتے ہیں گوڈے ٹیک کے بیٹھ جانا، کہ بالکل ہلوں گا نہیں۔ پھر کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، اور کوئی بھی تیرے تک پہنچنے نہ پائے گا۔ کوئی مرد عورت ہوگا جو میرے حملوں سے نکل کر تجھ تک پہنچے گا، ورنہ اکثر وہ ہوں گے جنہیں میں اپنی لپیٹ میں لے کر اپنے ساتھ انہیں جہنم میں لے جاؤں گا۔ آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے، پیچھے دنیا ہے، دایاں طرف نیکیوں کا کھاتا ہے، بائیں طرف گناہوں کا کھاتا ہے۔ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، الٹے ہاتھ والا فرشتہ گناہوں کو لکھتا ہے۔ سامنے آخرت ہے، وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، آخرت وہ آ رہی ہے، پیچھے دنیا ہے، ہر آنے والا گزرنے والا پل، ہر لیا جانے والا سانس وہ ہمیں آگے دھکا دے رہا ہے، دنیا کو پیچھے کر رہا ہے۔ تو دنیا پیچھے ہے، وَارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، دنیا پیچھے آخرت آگے۔ تو وہ کہتا میں آگے سے حملہ کروں گا۔ آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کا انہیں منکر بنا دوں گا، آخرت ہے ہی کوئی نہیں، ہیہات لما توعدون، کچھ تو اس کا شکار ہو جائیں گے تو آخرت کے منکر ہو جائیں گے۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کوئی نہیں مر کے مٹی ہو گئے، کوئی نہیں اٹھنے والا۔ جو اس وار سے بچ جائیں گے اور وہ آخرت کو تسلیم کر لیں گے تو ان پر دوسرا حملہ کروں گا، وہ کیا؟ فنجعل المسلمین کالمجرمین، اس کو اللہ بتا رہا ہے۔ وہ کیا؟ ان سے کہوں گا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اب ہی معاف کر دے گا، سب معاف کر دے گا، جو مرضی کرو، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سب معاف ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا وار ہوگا کہ آخرت کا انکار تو نہ کروا سکا، البتہ آخرت کے بارے میں غافل کر دیا اور جاہل کر دیا، اور جنت کے شوق نکال دیے، دوزخ کے خوف نکال دیے، اللہ کی محبتیں نکال دیں، آخرت کی فکر نکال دی۔ یہ اس کا دوسرا وار ہے۔ کچھ ادھر مارے گئے، زیادہ تو ادھر برباد ہو گئے۔ 4 ارب تو منکرین آخرت ہیں، 1 ارب جو مسلمان ہیں تو ان میں 99% پر وہ یہ وار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جو آخرت کو سوچتے ہی نہیں، سوچتے تو کہتے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے میں لگنے لگا کہ ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین، سنبھل کے چلو میرے بندے اور بندیوں، نیکی اور بدی برابر نہیں، اچھا اور برا برابر نہیں، تقوی والا اور فاسق اور فاجر برابر نہیں، بے پردہ عورت پردہ دار عورت اگر ایک ہی ترازو میں تول دیے جائیں، رات کا شراب پینے والا، رات کا تہجد پڑھنے والا، ان کے ساتھ اگر ایک جیسا سلوک کر دیا جائے، چوری کرنے والا، قتل کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، جھوٹ بولنے والا اور حلال کھانے والا، پس کے زندگی گزارنے والا، اگر دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے، نمازی بے نمازی کو ایک جیسا کر دیا جائے، ماں باپ کے فرمان بردار ماں باپ کے نافرمان کو ایک جیسا بنا دیا جائے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ساری شریعت کا یہ مذاق ہے۔ پھر تو امام حسین کا شہید ہونا بھی بیکار تھا، ان کے معصوم بچوں کے چھریوں کا چلنا بیکار تھا۔ اگر اللہ نے ابن زیاد اور شمر اور حسین کو ایک جیسا سلوک کر کے دینا ہے تو پھر کربلاؤں کے قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بڑے نادان لوگ تھے جو ایسے بچے ذبح کروا گئے، اپنی جانیں قربان کروا گئے۔ تو اللہ یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ آخرت کے بارے میں خبردار رہو، وہ بہت بڑی زبردست زندگی ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ، تمہیں خبر نہیں کہ وہ کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی آواز کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقۃ، یہ سارا مضمون آخرت کو سمجھانے کے لیے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ، حقیقت، بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انداز بڑا خوبصورت۔ حقیقت ایک لفظ آیا، حقیقت نہ آگے نہ پیچھے، ایک لفظ آیا الحاقہ، حقیقت، ایک زور سے دھماکہ ہوا جیسے حقیقت۔ یہ لوگ جو ہے نا بہت سے دوستوں سے سننے میں آتا ہے یہ تبلیغ والے حقائق سے منہ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔
حقائق سے منہ موڑ لیتے ہیں. حقائق سے کیا مراد ہے؟ بیوی بچے, کاروبار, روٹی پانی, پیسہ, یہ حقائق ہیں. اور آخرت وہ ذرا اندیکھا سودا ہے. تو ایک یہ سورت بڑی عجیب طرح شروع ہے, الحاقہ, اور یہاں آ کر وقت ہے, آیت ختم ہو رہی, ایک لفظ الحاقہ, حقیقت, دھماکہ ہوا. تو کان کھڑے ہوئے, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو 8 بازاروں کو حقیقت سمجھ رہے ہیں, لاسانی کے گھر, سونا چاندی, زیور, کپڑا, اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حقیقت. پھر دوبارہ ملحقہ, ملحقہ, آیت ختم ہو گئی. کیا ہے وہ حقیقت؟ کیا ہے وہ حقیقت؟ آدمی ہمیشہ حقائق کے پیچھے چلتا ہے نا, شراب کے پیچھے تو کوئی نہیں چلتا نا. سڑک پہ جو پانی نظر آتا ہے اس کے پیچھے کوئی دوڑتا ہے, ریت میں جو پانی نظر آتا ہے اس کے پیچھے کوئی دوڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دوڑتا. حقائق کے پیچھے ہر کوئی دوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز, الحاقہ, حقیقت, پھر ایک دم کون کھڑے ہوئے, ملحقہ, کیا ہے وہ حقیقت؟ کیا ہے وہ حقیقت؟ پھر تیسرا جملہ, وما ادراک ملحقہ, تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا کہ اصل حقیقت ہے کیا. تو یہ تین لفظ بول کر, الحق, ملحقہ, وما ادراک ملحقہ, یہ کہہ کر اللہ نے کلام بدل دیا, اور حیرت میں چھوڑ کر اللہ نے ایک اور بات بیچ میں شروع کر دی. سارے سامعین کو حیرت زدہ کرنے کے بعد آنکھیں پھٹی ہوں, جیسے کوئی ادھورا جملہ کہہ کے چپ ہو جانا تو اگلا انتظار, مطلب یہ اگلی بات کب کرے گا, کب کرے گا. تو توجہ بڑھتی ہے نا, توجہ بڑھتی. تو 3 جملے بول کر, حقیقت, کیا ہے حقیقت, تمہیں کچھ خبر بھی ہے کیا ہے وہ حقیقت. پھر ایک دم کلام بدل گیا, اور اللہ نے بیچ میں کہا, کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ تم سے پہلے کچھ قومیں تھیں جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلا کر یہ سونے چاندی کو حقیقت سمجھا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑے. تو پہلے تم ان کا حال سنو, پھر میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا حقیقت کیا ہے. ثمود آیا, عاد آئے, ثمود آئے, اور انہوں نے آخرت کے دن کا انکار کیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, ادھر ہے نا القارعۃ ملقارعہ, یہاں ہے الحاقۃ ملحقہ, یہ دونوں ایک چیز ہیں, ایک چیز. تو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ تم سے پہلے کچھ قومیں تھیں جنہوں نے کہا دنیا ہی تو اصل حقیقت ہے, اور انہوں نے منہ موڑا. پھر کیا ہوا, اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ, سمود پر چیخ پڑی, واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ, قوم عاد پہ ہوا چلی, اور چیخ کی جو آواز ہے نا, قوم سمود پہ فرشتے نے چیخ ماری تو ان کے کلیجے پانی ہو گئے تھے, ایسے پتے پانی ہو, کلیجے پھٹ گئے, چہرے نیلے کالے ہو گئے تھے. اور سمود پر اللہ نے ہوا کو چھوڑا تو اس میں قلا بازیاں کھاتے ہوئے. کبھی آپ نے بگولے میں دیکھا, جب ہوا کا بگولا اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس میں وہ کاغذ ایسے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو وہ قوم عاد اس میں ایسے گھوم رہی تھی, ایسے گھوم رہی تھی. 7 راتیں 8 دن یوں ہوتا رہا, یوں ہوتا رہا, یوں 7 لیال و 8 ایام. تو ان کو کیا کیا, اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا. یہ دیکھو اونھے پڑے ہیں, سر کٹ گئے, دھڑ الگ ہو گئے, کأنہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے کٹی ہوئی کھجور ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا, وجاء فرعون ومن قبلہ, اس کے ساتھ اور بہت سی قومیں, والمؤتفقات, اور متفقات کی قوم آئی. انہوں نے کیا کیا, بالخاطئہ, انہوں نے بھی یہی سنگین جرم دہرایا, اور انہوں نے بھی اسی کے اندر دنیا کی حقائق و حقائق سمجھا. تو پھر کیا ہوا, فعصوا رسول ربہم, پھر انہوں نے میرے حکموں کو توڑا, میرے نبی کا سے منہ موڑا. فاخذہم اخذۃ رابیہ, تو میں نے انہیں زبردست طریقے کے ساتھ پکڑا. پھر انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ, پھر نوح کی قوم کو ہم نے کشتی پہ بٹھا کر باقیوں کو تباہ و برباد کیا. لنجعلها لکم تذکرہ, تاکہ تم سمجھو کہ حقیقت کسے کہتے ہیں. وتعیہا, اور یاد کریں, اذن واعیہ, وہ کان جو لگ کے سن رہے ہوں, جو توجہ سے سنیں گے انہیں یہ بات پتہ چلے گی. کیونکہ دیکھی چیز کو جھوٹ کہا جا رہا ہے, اندیکھی چیز کو سچ کہا جا رہا ہے, نظر آنے والی چیز کو فریب کہا جا رہا ہے, نہ نظر آنے والی کو حقیقت کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ عبرت حاصل کرے گا جس کے کان کھلے ہوں گے. اب اتنی لمبی کہانی سنا کر پھر پہلے کلام کو اس کلام سے جوڑا,
الحق ملحق وما ادراک ملحق، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کچھ خبر بھی ہے، تمہیں خبر لگ بھی نہیں سکتی کیا ہے حقیقت۔ بیچ میں یہ کہانی کذبت ثمود وعاد بالقارعہ سے لے کر اب اللہ نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ سنو اب تمہیں حقیقت سنانے لگا ہوں، وہ ایک آواز ہوگی، آواز۔ پھر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، یہ پہاڑ زمین اٹھ جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، انہیں ایک ضرب کے ساتھ زیر و زبر کر دیا جائے گا اور یہ تہ و بالا ہو جائیں۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ اصل حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی جس کو تم جھٹلاتے رہے۔ اذا وقعت الواقعہ فیومئذ وقعت الواقعہ الحاقۃ ما الحاقۃ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ ان سب نے مل کر آخرت کی زندگی کو یوں عیاں کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، ایک ہیبت ناک زندگی آ رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فیومئذ وقعت الواقعہ، آج وہ دن آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وانشقت السماء، آسمان پھٹ گیا۔ وہی یومئذ واہیہ، وہ پرزے پرزے ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ والملک علی ارجائها، فرشتے بھی کناروں پہ دوڑ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، پھر اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا اور تمہارے سروں کے اوپر آ کر عرش قائم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ یومئذ تعرضون، پھر تم قبروں سے ننگ دھڑنگ اٹھ کے باہر آ گئے، مرد بھی عورت بھی پھنسے ہوئے جڑے ہوئے، ایسا پھنس کے میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا کہ کندھا بھی نہیں ہل سکے گا، پاؤں بھی نہیں ہل سکے گا، نیچے زمین تپتے ہوئے تانبے کی طرح، اوپر آگ سورج کی آگ برستے ہوئے شعلوں کی طرح، اور جسم سے نکلنے والا پسینہ ہوگا مردار کی بدبو سے زیادہ گندا پسینہ، ہر آدمی مرد عورت کے جسم سے نکلے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی کہا ہاں، توا فضیحتا، ہائے شرمندگی، ہائے بے پردگی۔ تو ہمارے نبی نے کہا عائشہ الامر شدید، اس دن ایسا خوف کا عالم ہوگا کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکے۔ پھر کیا ہوگا؟ لا تخفى منکم خافیہ، تم میں کوئی چھپنا چاہے گا چھپ نہیں سکے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ این المفر، کوئی بھاگنا چاہے گا بھاگ نہیں سکے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کوئی طاقت سے نکلنا چاہے گا تو طاقت سلب ہے، نکل نہ سکے گا، لہذا اس دن تم اللہ کے دربار میں پکڑے جاؤ گے، باندھے جاؤ گے، جکڑے جاؤ گے۔ یوم نسیر الجبال، جب پہاڑ ہٹ جائیں گے، وتر الباردہ، زمین ننگی ہو جائے گی، وحشرناہم، اور ہم تم سب کو جمع کر دیں گے، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہ چھوڑا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تمہارے الصحف نشرت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فائلیں کھول دو آج سب کی، یوم تبلی السرائر، دنیا میں ہم پردے ڈالتے رہے، آج پردے اٹھائے جائیں گے۔ فائل کھولو بیگم صاحب کی، فائل کھولو شیخ صاحب کی، فائل کھل رہی ہے بادشاہ کی، وزیر کی، فقیر کی، مہتر و کہتر کی، ادنا و اعلیٰ کی، یہ کھل گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، فائلیں کھل گئیں، ورق الٹے گئے، کہا گیا اقرأ کتابک، پڑھو پڑھو پڑھو، تمہاری ہے کسی اور کی ہے؟ کہے گا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، ہائے ہائے ہائے، سب کچھ بیچ میں آ گیا، کوئی چیز بھی نہ چھپ سکی، نہ خلوت کی، نہ جلوت کی، نہ اندھیرے کی، نہ اجالے کی، نہ دن کی، نہ رات کی۔ اب کھول دو، اڑاؤ، اڑائے گئے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آیا، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو ایک دم زور سے اس نے نعرہ لگایا، ہا، وہ نعرہ لگائے گا ہا، اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ، آؤ بھائی لوگوں دیکھو میرا پیپر ہے، میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر دیکھو۔ انہیں کیا ہوا کہ میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گئی، پاس ہو گئی، نمبر مل گئے پورے کے پورے۔ کیسے نمبر مل گئے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا اللہ نے میرا حساب لینا ہے، میں تیاری میں لگی رہی، میں کوشش میں لگی رہی، میں کوشش میں لگا رہا، تو اوپر سے اللہ کا جواب آئے گا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، اسے اعلیٰ زندگی مبارک ہو، اسے جنت مبارک ہو، اسے عالی شان گھر مبارک ہو۔ اے میرے بندو کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیا، مزے کے ساتھ، کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، رہو گے موت نہیں، اور زندگی ہے اور پیچھے اس کے موت کا تعاقب نہیں ہے، جوانی اور بڑھاپا نہیں ہے، محبت ہے اور نفرت کوئی نہیں ہے، عروج ہے زوال کوئی نہیں ہے، بقا ہے فنا کوئی نہیں ہے، خوشی ہے غم کوئی نہیں ہے، اور روشنی ہی روشنی ہے، اندھیرے کوئی نہیں ہے، اور جوانی ہے بڑھاپا کوئی نہیں، صحت ہے بیماری کوئی نہیں ہے،
ہاں ہر دم عروج ہے، کبھی آپس میں لڑائی، نفرت، جھگڑا، ہنی ان، یہ سب کچھ ہنی ان ہے۔ یہ کیوں کیا میرے مولا تو نے کہا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے فیصلہ باد کی زندگی میں مجھے راضی کیا، آج ہم نے تمہیں راضی کر دیا، چلو تم میزبان ہو اور تم مہمان ہو، ہم میزبان ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترے، اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت ہو، التی کنتم توعدون، جس کا وعدہ کیا گیا، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے ملے گا، ولکم فیہا ما تدعون، جو دعویٰ کرو گے ملے گا، نزلا من غفور الرحیم، یہ ایک لفظ ہے بڑا عجیب سا، نزل من غفور الرحیم، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے اور ما تدعون، جو تم تمنا کرو گے، یہ سب کچھ پورا کر دیا جائے گا۔ نزل کسے کہتے ہیں؟ آپ کے گھر میں مہمان جب آتا ہے، دعوت کا اہتمام ہے اور کھانے پر دعوت ہے، ولیمے پر دعوت ہے، مہمان آ گئے تو آتے ہی آپ پہلے کوئی ٹھنڈا پانی پیش کرتے ہو، گرمیاں ہیں تو ٹھنڈا پانی، کوئی شربت، کوئی بوتل اور کوئی سکنجبین، کوئی دودھ سوڈا، سردیاں ہیں تو کوئی سوپ پیش کیا جاتا ہے، چائے پیش کی جاتی ہے۔ عربوں میں چلے جاؤ تو وہاں اصل یہ بات سمجھ میں آتی، وہاں کھانا بڑی دیر سے آتا ہے، پہلے سینکڑوں چیزیں چھوٹی آتی رہتی ہیں، وہ کبھی قہوہ آ گیا، کبھی کھجور آ گئی، کبھی روز چائے آ گئی، اور کبھی کچھ آ گیا، آخر میں جا کے دسترخوان آتا ہے۔ یہ جو ابتدائی چیزیں چائے اور قہوہ اور کھجور اور بوتل اور شربت اور سکنجبین اور دودھ سوڈا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نزل، ہذا نزل، یہ جی ریفریشمنٹ ہے، کھانا بھی آ رہا ہے، یہ تو ایسے ذرا پہلے کا نا، ذرا منہ ہلانے کے لیے ریفریشمنٹ ہے۔ تو ذرا غور کرو، اللہ کہہ رہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے، جو تمنا کرو گے، سب پاؤ گے، یہ تو ہے تمہارا نزل۔ تو مہمان نوازی کا ہوگی اللہ تعالیٰ کی، یہ تو نزل ہے، ریفریشمنٹ، اور شروع کی چائے پانی۔ تو جب اللہ اپنی ضیافت کا در کھولے گا، یہ تو ریفریشمنٹ کا حال ہے کہ جو چاہا ملا، جو تمنا کی ملا، جو سوچا وہ ملا، جو مانگا وہ ملا۔ جب اس کا نام اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نزل، ابتدائی ریفریشمنٹ، تو جب اللہ ضیافت کے در کھولے گا تو اپنی کیا قدرتوں کا اظہار فرما کے تمہیں راضی کر دے گا۔ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کسی کو الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، اس کی چیخ نکلے گی، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میں مر گئی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں برباد ہو گئی، اور میرا کچھ کر لو۔ وہ کتاب میرے الٹے ہاتھ میں آ گئی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے کیا خبر تھی کہ ایسے حساب ہو جائے گا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے مار دے، ارے تو نے مجھے مار کیوں نہ دیا، مجھے اٹھا کیوں دیا، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کیوں اٹھا دیا، موت ہی بہتر تھی۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہ پیسہ کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ دولت کام آئی۔ ایک تو یہ اس کا ہے رونا دھونا، اوپر سے اللہ کی ادھر کیا تھا، ادھر اللہ نے کیا کہا تھا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، ادھر اللہ نے کیا کہا، خُذُوهُ، پکڑو، فَغُلُّوهُ، جکڑو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، پھر سے جہنم کی آگ میں بھونو، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، پھر سے زنجیروں میں پرو دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا خُذُو، پکڑو، تو مردوں کو فرشتے یہاں سے پکڑیں گے، جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے، نیچے والا جبڑا یہاں سے پکڑ کر جو کھینچیں گے نا، سارا جبڑا باہر نکل جائے گا۔ اور کسی عورت کے بارے میں حکم ہوگا تو اس کو سر کی چوٹیوں سے پکڑیں گے اور ایسے جھٹکا دیں گے، وہ گھسٹتی ہوئی وہ جائے گی، وہ کہے گی رحم کرو، مرد کہیں گے رحم، تو فرشتے کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر سکتے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہا، حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں۔ اصل حقیقت آخرت، اصل حقیقت جنت اور جہنم، اصل حقیقت اللہ کی ذات ہے، ابدی باقی دائمی سرمدی۔
دو راستے بتائے ہیں، ایک اسلام کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. وہ حملہ بتا رہا ہے آخرت کے بارے میں بے خبر کر دوں گا. اگر آخرت کے بارے میں چوک گیا، ثم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیچھے سے وار کروں گا. پیچھے سے وار کیا ہے؟ دنیا. دنیا کے بارے میں کیا کروں گا؟ دنیا کا عاشق بنا دوں گا، دنیا کا دیوانہ بنا دوں گا، دنیا کا پاگل کر دوں گا. کپڑوں کی دوڑ، زیور کی دوڑ، میک اپ کی دوڑ. ایک جگہ میں لاہور میں ہمارے دوست فوت ہو گئے تو میں پہلی دفعہ اس علاقے میں گیا تو ایک جگہ سے گزرا تو ایک بڑا بورڈ لگا ہوا تھا لڑکی لڑکے کی ایسی فوج سی تصویر. تو مجھے ساتھی نے بتایا کہ یہ ایک میک اپ کرنے کا وہ ہے، کیا بیوٹی پارلر ہے. یہاں 15,000 روپیہ لیتے ہیں صرف میک اپ کرنے کا، صرف اس کو سرخی پاؤڈر لگانے کا 15,000 روپیہ لیا جاتا ہے. یہ دوڑ لگا دی، وہ عورت سے ننگی ہو جائے، وہ بازاروں میں سچ سے جھوٹ میں چلا جائے، ناپ تول میں کمی ہو جائے اور گالی گلوچ پر زندگی آ جائے، کوئی پرواہ نہیں، دنیا میں پاگل کر دوں گا. پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں پاگل کر دینا، دنیا کا دیوانہ بنا دینا، دنیا کا متوالا بنا دینا. دائیں طرف سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نیکیوں کا شوق نکال دوں گا. اگر نیکیاں کرنے والا بن گیا تو اس میں ریا ڈال دوں گا، تکبر ڈال دوں گا، عجب ڈال دوں گا. اور بائیں طرف سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں ان کو گناہوں میں لذتیں دکھا دوں گا، گناہوں میں شہوتیں دکھا دوں گا، غیبت میں چسکا دکھا دوں گا، ذکر میں زبان بند ہو جائے گی، غیبت میں چغلی میں زبان چلے گی، گالم گلوچ میں گناہوں میں لذتیں ملیں گی، نیکیوں میں لذتیں نہیں ملیں گی. چار طرف سے حملہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے پھر تو دیکھ ہی لے گا کہ کون کون تیرے پاس آئے گا. کوئی ہوگا جو تجھ تک پہنچے گا، باقی سب میرے حوالے، سب میرے ذمے ہو جائیں گے، میرے کھاتے میں جا پڑیں گے. تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. ہر سانس، ہر پل، ہر گھڑی، ہر صبح، ہر شام، ہر رت، ہر موسم، یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے دیا ہے. آخرت کو بناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنا سیکھو. اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو کامیابیوں سے بھر دیا ہے، کامیابیوں سے بھر دیا ہے. یہ روشن راہ ہے، سیدھا راستہ ہے. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک. یہ سیدھا راستہ ہے جس میں رات بھی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے. اسلام پر چلنا ایک تربیت سے آتا ہے. اللہ کی اطاعت ایک تربیت کے ساتھ زندگی میں آتا ہے. یہ خود بخود نہیں آتا. ہاں، برائی کی طرف آدمی خود چلتا ہے. غصے میں گالیاں دینا خود بخود ہوتا ہے. ہاں، اس وقت زبان کو روکنا سیکھنا پڑتا ہے. غیبت کی طرف زبان خود چلتی ہے، اس کو غیبت سے روکنا سیکھنا پڑتا ہے. گانے کی طرف کان خود چلتے ہیں، اسے قرآن پہ لانا پڑتا ہے. اور سونے کی طرف طبیعت خود چلتی ہے، اسے بستر سے اٹھا کے مصلے پہ کھڑا کرنا، زور لگانا پڑتا ہے. بخل انسان کی فطرت میں خود پیدا ہوتا ہے، سخاوت اسے سکھانی پڑتی ہے. حرص خود پیدا ہوتا ہے، ایثار اسے سکھانا پڑتا ہے. تو اسلام ایک زندگی ہے جس کو سیکھا جاتا ہے، جس کے سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا. 1,24,000 نبی آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آ کر مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اکمل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے، اکمل کر دیا ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے نجات کا راستہ ہے. اس کے سوا جو جہاں سے آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. دین جو زندگی میں آتا ہے یہ پیسے سے، حکومت کی طاقت سے نہیں آتا، حکومت کے ڈنڈے سے اسلام نہیں آتا. حکومت چلو نماز پر دکانیں بند کرا دے گی تو اندر عورتوں کو نماز کون پڑھائے گا؟ اور حکومت نے روزے کے میں ہوٹل بند کر دیے تو اندر کھانا کھانے والوں کو کون روکے گا؟ اور حکومت نے باہر تو اسلام نافذ کر دیا، اندر ماں کی خدمت کون سے سپاہی آ کے کرائیں گے؟ باپ کا ادب کون کروائے گا؟ بیوی سے حسن سلوک کون سکھائے گا؟ بچوں کی تربیت کون سکھائے گا؟ زبان پہ سچ کون لائے گا؟ راتوں کو کون رونے والا بنائے گا؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا کون بنائے گا؟ سراسر اسلام اندر سے چلتا ہے، باہر کی طاقت سے نہیں چلتا. پنکھے کا تار کاٹ دو، اب اس کی منت کرو پھر بھی نہیں چلے گا، ڈنڈے دکھاؤ پھر بھی نہیں چلے گا، جوتے مارو پھر بھی نہیں چلے گا، کیونکہ تم نے اس کے روح کو ختم کر دیا ہے. اس کے تار کو جوڑ دو پھر تمہارے اشارے سے چلے گا. بٹن دباؤ گے چلے گا، بٹن دباؤ گے بند ہو جائے گا. جب دل کا تار اللہ سے جڑ جاتا ہے تو سارا وجود اسلام میں ڈھل جاتا ہے. جب دل کا تار اللہ سے کٹ جاتا ہے تو کوئی دنیا کی حکومت اس معاشرے کو اسلام پہ نہیں لا سکتی.
ان کو دین پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، ایک ترتیب کو بتایا ہے جو ہر مسلمان کرے گا تب جا کر دین دنیا میں آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو پیش کیا دھن دولت پیش کیا تو انکار کر دیا، اور جب قوم نے پیش کیا انکار کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اب صفا پہاڑی پر کھڑے تھے تو آپ نے کہا جبریل آج تو آل رسول کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں پکانے کے لیے، ایک مٹھی آٹا نہیں پکانے کے لیے. تو ایک دم ایک دھماکہ ہوا اور اسرافیل علیہ السلام نازل ہوئے. ان کے ہاتھ میں تھال تھا اور وہ ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا تھا. تو آپ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک میں مفاتیح خزائن الارض، آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے آپ کی خدمت میں ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے، اور مجھے کہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ان اسیر معک جبال تہامہ ذهبا وفضة وزمردا ویاقوتا فعلت. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عرب کے سارے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیے جائیں. اپنی جگہ نہیں کھڑے رہیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. جدھر آپ چلیں گے سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے دائیں بائیں سفر کریں گے. عبدن رسولہ اور ملکن رسولہ. اب آپ ارشاد فرمائیں آپ کو بادشاہی چاہیے یا غلامی چاہیے؟ تو آپ نے فوراً فرمایا بل عبدن رسولہ، نہیں مجھے غلامی چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے. اس کے بعد ساری زندگی کبھی آپ نے ٹیک لگا کے روٹی نہ کھائی، چوکڑی مار کے کبھی کھانا نہ کھایا، کبھی بھی. ایک دفعہ اما عائشہ نے سامنے کھانا رکھا، طبیعت کچھ ناساز تھی کہ یا رسول اللہ آپ ٹیک لگا لیں. تو آپ نے بیٹھے بیٹھے سر زمین پہ رکھ دیا سجدے کی حالت میں. کہا نہیں عائشہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا، میں نہیں ٹیک لگا کے کھاؤں گا. میں نے اللہ سے غلامی کو چاہا تھا، میں اللہ کو غلام بن کے دکھاؤں گا. تو کیا بتایا کہ پیسے سے دین نہیں آتا. پھر قوم کٹھی ہوئی، وہ اس کو روکو، اس نے تو ہمارا ناط کا بند کر دیا ہے، ہم کیا کریں. تو عتبہ بن ربیعہ ان کا تم جانتے ہو میں سب سے زیادہ سمجھدار بھی ہوں اور شعر و سحر کو جانتا بھی ہوں، حسب نسب بھی جانتا ہوں، میں جا کے محمد سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے عتبہ تم ہی جا کے بات کرو. تو عتبہ آیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت تشریف فرما کے حرم میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا. تو کہنے لگا محمد تم اچھے ہو کہ تیرا باپ؟ آپ خاموش رہے. کہ تم اچھے ہو تیرا دادا؟ آپ خاموش رہے. انت خیر ام عبداللہ؟ فسکت. انت خیر ام عبد المطلب؟ فسکت. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اعتراض کا جواب نہیں دینا چاہیے، چپ ہو جانا چاہیے. سوال کا جواب دینا چاہیے، اعتراض کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اعتراض کرنے والا سمجھنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ الجھانے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی الجھو نہیں، مناظرہ نہ کرو، جھگڑو مت، چپ ہو جاؤ. چپ ہونے سے بھی بڑے کام بن جاتے ہیں. پھر وہ کہنے لگا مجھے یہ بتا فرقت دیننا شتمت آلہتنا وعبت دیننا وفرقت بیننا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے ہمارا دین برباد کیا، باپ دادے کو تم نے گمراہ کہا اور بھائی کو سے تو نے جدا کر دیا. تو اس سے کیا چاہتا ہے؟ بادشاہی چاہتا ہے؟ انما ان کنت تريد به ملکا ملکناک علی رؤوسنا. اگر تو بادشاہی چاہتا ہے تو ہم تجھے بادشاہ بناتے ہیں. ان کنت تريد به الشرف، اگر تو چودراہٹ چاہتا ہے تو لا نقطع امرا دونک، تیرے بغیر کوئی مشورے سے کام نہیں کریں گے. ان کنت تريد به الباء، اگر تجھے اس سے عورتوں کی خواہش ہے جمعنا لك نساء قریش فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10، ہم تیرے سامنے عرب کی عورتیں کھڑی کر دیتے ہیں، جتنی پر تو ہاتھ رکھے گا یہ میری ساری تیرے نکاح میں دے دیں گے. ان کنت تريد به المال جمعنا لك اموالنا حتى تكون اغنى قریش مالا، اور اگر سب کچھ سے تو پیسے چاہتا ہے تو ہم تیرے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. تو بول تو چاہتا کیا ہے؟ 4 چیزوں سے باطل چلتا ہے، اسلام نہیں. حکومت، کرسی، حکومت، عہدے، پیسہ، عورت، یہ 4 چیزیں کفر کے پھیلنے کا ذریعہ ہیں. جب بھی باطل آئے گا 4، حکومت کے راستے سے، عہدوں کے راستے سے، عورت سے مراد بری عورت، نیک عورت، بری عورت کے راستے سے، اور پیسے کے راستے سے. تو جب آپ سن رہے تھے پھر آپ نے کہا فرقت ابو الولید کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ کیا نہیں بس میری بات پوری ہو گئی تو میں تمہیں اپنی سناؤں؟ تو سناؤ. تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا
في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. اتبا کا رنگ بدل رہا تھا اور ایسے ایسے کانپ رہا تھا. ایسے وہ دونوں ہاتھ نا ایسے پیچھے کر کے دونوں ہاتھ یوں بیٹھا تھا یوں, اور آپ پڑھ رہے تو ایسے ایسے ہو رہا تھا, ایسے ایسے ہو رہا تھا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. جب آپ نے یہ آیت پڑھی اگر تم نہیں مانتے ہو تو تیار ہو جاؤ ان بجلیوں کے لیے, اس صاعقہ لیے, اس کڑک کے لیے جو عاد و سمود پہ چمکی اور کڑکی اور برسی. وہی بجلیاں کوندنے کو ہیں, لپکنے کو ہیں, اور وہی عذاب تم پر گرنے کو ہے. تو اتبا ایسے بیٹھا نا ایسے, جب آپ نے کہا نا صاعقہ مثل صاعقۃ عاد و ثمود تو وہ یوں اچھلا اور دونوں ہاتھ ہمارے نبی کے منہ پر اثر. تجھے قسم ہے خون کی, تجھے قسم ہے رشتہ داری کی, آگے کچھ نہ کہنا, آگے کچھ نہ کہنا. ایسے منہ بند کر دیا اور وہاں سے چلا کانپتا کانپتا. جب قریش کی محفل میں آیا تو قریشی کہنے لگے ہاں ہاں جو اتبا گیا تھا یہ وہ اتبا نہیں آ رہا, یہ کوئی اور آ رہا ہے. اور یہ ایسا گیا تھا نا وہ تو ساری ہوا نکل گئی. کہنے لگے کیا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا معاشر قریش, اے قریش کی جماعت دیکھو میں تمہارا سردار ہوں, میں پاگل نہیں ہوں. اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعد, میری آج مان جاؤ پھر ساری زندگی نہ ماننا. اس آدمی کو کچھ نہ کہو, اس آدمی کو کچھ نہ کہو. یہ وہ کلام لے کر آیا ہے جس نے میرے اندر کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا ہے. نہ وہ شعر تھا, نہ وہ سحر تھا, نہ وہ کہانت تھی. اور میں تمہیں کیا بتاؤں, وہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں سے ڈرا رہا ہے. اور تمہیں پتا ہے آج تک محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. مجھے ڈر ہے کہ وہ بجلیاں تم پہ کڑک نہ جائیں. وہ کہنے لگے تم پر بھی اس کا جادو چل گیا, تم پر بھی اس کا جادو چل گیا. اور یہ جادو نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ کوئی اور حقائق ہیں. تو ہمارے نبی نے مال کو رد کیا, عورت کی پیشکش کو ٹھکرایا, حکومت کی پیشکش کو ٹھکرایا, عہدے کی پیشکش کو ٹھکرایا, اور ہمیں ایک دستور بتایا کہ دنیا میں اسلام کے آنے کا راستہ نہ حکومت ہے, نہ عہدہ ہے, نہ مال ہے, نہ عورت ہے. تو کہاں سے چلے گا اسلام؟ کیسے آئے گا زندگی میں, کیسے آئے گا؟ تو اسلام ایک محنت ہے جو ہر انسان کو کرنا ہوگی. ماں کی گود سے اس کی ابتدا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں ایک عجیب نظام چلایا ہے. عورت کو اللہ نے گھر بٹھایا, مرد کو اللہ نے باہر چلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کمانے کو روک دیا, نہیں تم نہیں کما سکتی ہو, گھر بیٹھو. کیوں کہ تمہارا خامن کما کے کھلائے گا. مہر کا رکھا گیا, اگر مہر نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. مہر ایک ایسی شرط ہے کہ اس کے بغیر نکاح, گواہ بھی موجود, وکیل بھی موجود, اور نکاح خام بھی موجود, ایجاب بھی قبول بھی. اور مہر کوئی نہیں تو نکاح نہیں ہوا. مہر رکھو بھائی, کتنا رکھو, 500 رکھو, 5 کروڑ رکھو, 500 یا 5 کروڑ کسی. اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو گھر بیٹھایا ہے, مہر مقرر کیا. مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے, بلکہ یہ ایک علامتی چیز ہے, ایک علامت ہے اس بات کی کہ مرتے دم تک جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ مرد اس عورت پہ خرچ کرے گا اور اس کا سارا خرچہ یہ اٹھائے گا. ورنہ ساری زمین سونا بنا دو تو کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی. یہ قیمت نہیں ہے بلکہ یہ ایک علامت ہے, یہ ایک نشانی ہے کہ اس کا سارا خرچہ تیرے ذمے ہے. پھر عربوں میں دستور نہیں تھا بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دینے کا. آج کل ہمارے ہاں بھی چونکہ یہ معاشرہ ہندو سے مسلمان ہوا ہے
ہندوؤں میں بھی بیٹی کے لیے کوئی جائیداد نہیں، صرف جہیز ہوتا ہے۔ عرب میں بھی چونکہ عورت انتہائی پسماندہ چیز تھی اور انتہائی حقیر چیز تھی، زندہ درگور کر دینا اور ان کو زندہ دفن کر دینا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جائیداد میں حصہ رکھا، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا حصہ بعد میں بتایا، عورت کا حصہ پہلے بتایا۔ حالانکہ ہونا تھا کہ للانثی مثل حظ نصف حظ الذکر، ایک لڑکی کو دو جتنا ایک لڑکے کو دیا جاتا ہے اس کا آدھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ترتیب اس طرح بتائی کہ جتنا دو لڑکیوں کو دیا جاتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے۔ اس میں لڑکی کے حق کو پہلے بتایا اور بیٹے کے حق کو بعد میں بتایا گیا۔ پھر جس میاں بیوی کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے بتایا، خامند کا حق بعد میں بتایا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کا تم پر حق ہے جیسے کہ تمہارا ان عورتوں پر حق ہے، ان عورتوں کا تم پر حق ہے جیسے کہ تمہارا عورتوں پر حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے اس لیے بتایا کہ عام طور پر کیونکہ مرد حاوی ہوتا ہے تو زیادتی اس کی طرف سے ہوتی ہے اور سختی اس کی طرف سے ہوتی ہے، طلاق کا حق بھی خامند کو حاصل ہے، تو 4 شادیاں کرنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تو عام طور پر بہت کم لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح سلوک کر پائیں یا ان کو شریعت کے پیمانے کے مطابق لے کے چل سکیں، ورنہ رواج میں ہر کوئی چل رہا ہے رواج میں، اور رواج تو آج کا بڑا ظالم ہے، نہ بیوی کو پتا ہے اپنی حد کا، نہ خامند کو پتا ہے، نہ ساس کو پتا ہے، نہ سسر کو پتا ہے۔ تو عجیب و غریب سا معاشرہ وجود میں آیا ہوا ہے۔ وہ خامند جو اپنی بیوی سے کہتا میرے ماں باپ کی تو نے 100% خدمت کرنی، اپنی بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کی پوری عزت مانگتا ہے، میری ماں کی بھی خدمت کر، میرے باپ کی بھی خدمت کر، ان کے سامنے چوں نہ کر، چرا نہ کر۔ حالانکہ خدمت تو بیٹے کے ذمے ہے، بیوی کے ذمے اس کے ماں باپ کی خدمت کوئی نہیں، ان سے پوری خدمت کرواتا ہے، اور بیوی کے ماں باپ کو ذلیل نظروں سے دیکھتا ہے، گھٹیا نظروں سے دیکھتا ہے، کبھی کوئی بکتا ہے، کبھی کچھ بکتا ہے، کبھی کچھ بکتا ہے۔ تو ایک بڑا ان بیلنس ہے۔ احسان دانش ایک بڑا شاعر گزرا ہے، میری ایک بد ذوقی کہہ لو یا جو کہہ لو، تھوڑا سا ذوق اس طرف کا ہے، تو میں اپنے فارغ وقتوں میں اس قسم کا پڑھتا رہتا ہوں۔ تو احسان دانش نے ایک اپنی سوانح لکھی ہے، جہان دانش۔ وہ لکھتا جب میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو اس کے قریب نہیں آنے دیا، میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ دولت صرف میرے لیے ہے، تو اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ تو مرتے دم تک میں اپنی ماں کا نوکر بن کے جیا، اور وہ اس کا پیشاب خطا ہو جاتا تھا بستر پر ہی، تو سردیوں میں تہجد میں اٹھتا تھا، اور میرے گھر سے 2 میل دور نہر تھی، تو میں 2 میل جاتا اور اپنی ماں کے بستر کو دھو کر جب میں واپس آتا تھا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج کو میں نے سامنے دیکھا، ہمیشہ سورج میری پشت سے نکلتا تھا، میں اتنی جلدی سارا کام کر کے آتا۔ اور گرمیوں میں تاکہ کوئی دیکھے نہ، اس لیے تھا تو کوئی دیکھے نہ، جب گرمی آتی تو این دوپہر جب سب سو رہے ہوتے، کام ٹھنڈا ہوتا اور سر پر سورج آگ برساتا، تو میں اپنی ماں کا بستر لے جاتا اور جا کر اسے نہر میں دھو کر اسے لا کر اس کے نیچے بچھاتا کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے قریب نہیں آنے، اپنی ماں کے قریب نہیں آنے دیا کہ یہ میرا حق ہے، یہ تیرا نہیں ہے۔ ابھی ایسے بدھو ہیں کہ وہ میری ماں نے تو چون ہی کی تھی تو بس میں تیرا یہ کر دینا، میں تیرا وہ کر دینا، تو پہلے خود تو اپنی ماں کا ادب کر، پھر اوروں سے بھی ادب کروا۔ تو بڑا انبیلنس سا کام ہوا ہے۔ کاش کے لوگ شریعت کو، یہ معاشرت کے احکام پڑھ لیتے، شادی سے پہلے شادی کے احکام پڑھتے، لڑکی بھی پڑھتی، لڑکا بھی پڑھتا۔ ایک عورت آ گئی، یا رسول، صحابہ میں دستور ہے، رواج ہے، ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی ہے تو میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو فرمایا تیرا خامند سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور ہو، ان میں پیپ پڑ چکا ہو، تو زبان سے چاٹ کے اسے صاف کرے تو بھی تیرے خامند کا حق ادا نہیں ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی، ان کی شادی ہوئی تو جب وہ پہلی رات تو آ کر بیٹھے تو ان کی بیوی نے کہا میری ایک تھوڑی بات سن لیں۔ کہا کیا؟ کہا مجھے نہیں پتا آپ کی پسند کیا ہے، آپ کی ناپسند کیا ہے، آپ کو کون اچھے لگتے ہیں، کون اچھے نہیں لگتے، آپ کو کیا کھانا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، آپ کو کون سی عادت پسند ہے، کون سی ناپسند ہے، مجھے آج بتا دیں تاکہ میں اس کے مطابق زندگی گزاروں، تو ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو آپ کو ناپسند ہو۔ فرمانے لگے 27 سال وہ میرے ساتھ زندہ رہی،
کبھی اف تک بھی ہمارے درمیان نہ ہوئی، کبھی اف تک بھی ہمارے درمیان نہ ہوئی۔ یہ ایک زمانہ تھا جب لوگ شریعت کو، احکام کو سیکھتے تھے۔ اب ایک معاشرت ہے، شیخوں کی اپنی ہے، راجپوتوں کی اپنی ہے، ارائیوں کی اپنی ہے، پنجابیوں کی اپنی ہے، پٹھانوں کی اپنی ہے، سندھیوں کی اپنی ہے، بلوچوں کی اپنی ہے، اس میں سب چکی میں پس رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، کچھ پتہ کوئی نہیں۔ اور اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ جب ترازو تولا جائے گا، بس ہماری نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، تو سب سے پہلے جو چیز تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ رکھوائے گا نا، سن رہے ہو، سب سے پہلی چیز جو ترازو میں رکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو بیوی بچوں سے کیا سلوک کرتا تھا، پہلے وہ تولا جائے، سب سے پہلے اس کا بیوی اور بچوں سے سلوک تولا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں پابند کیا اور مرد کے ذمے لگائے اس کو خرچہ دو۔ بعض مرد ہوتے ہیں بیوی کے ہاتھ میں 1 روپیہ نہیں پکڑا شاید تینوں کی چاہیے، اور اس پر اتنی بد اعتمادی ہوتی ہے کہ وہ زندگیاں ٹوٹ پھوٹ کے رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی خرچہ اپنی بیویوں کے ہاتھ میں دیتے، لو جیسے مرضی خرچ کرو۔ ایک معاشرت ہے، آپ نے کہا جب گھر لوٹ کے آؤ کبھی خالی ہاتھ نہ آؤ، ضرور کوئی تحفہ ہدیہ اپنی بیوی بچوں کے لیے لے کے آؤ، اور کچھ نہیں ملتا تو کچھ پتھر ہی اٹھا کے لے آؤ۔ خالی ہاتھ گھر میں مت داخل ہو، اگر کہیں سفر سے آئے ہو خالی ہاتھ مت آؤ، اگر رات کو لوٹ کے آؤ تو گھر مت جاؤ، باہر سو جاؤ، صبح گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دو۔ یہ اتنی خوبصورت زندگی بتائی ہے، اتنی خوبصورت زندگی سمجھائی گئی ہے۔ حیات الصحابہ کی جلد ثانی ہے ساری معاشرت پر، آدھی سے زیادہ معاشرت پر اب پڑھتا ہی کوئی نہیں، ذرا گشت کرنے کو ہی سارا دین سمجھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے کیا جاؤ اس کو لا کے دو، گھر بٹھاؤ۔ اب یہ کیا کریں؟ اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے نسل کا تیار کرنا، بڑا مشکل سبق عورت کو دیا ہے، نسل کو تیار کرنا، ایک قوم کو تیار کرنا، بچوں کی تربیت اور پرورش کرنا، اس لحاظ سے 15 سال میں اسے اس قابل بنانا کہ جب 15 سال میں اس پر شریعت لاگو ہو تو یہ اللہ کا کوئی حکم توڑنے والا نہ ہو اور اللہ کی کوئی شریعت کے خلاف چیز کرنے والا نہ ہو، ہر فرض کو پورا کر رہا ہو، ہر حرام کو چھوڑ رہا ہو۔ 15 سال اللہ دیتا ہے، 11 سال 12 سال لڑکی کے لیے ہیں، 15 سال لڑکے کے لیے ہیں، کرو اب اس پر جان مارو، اور تمہیں روٹی بھی ملے گی، کپڑا بھی ملے گا، خرچہ بھی ملے گا، اور آپ نے فرمایا کہ ان پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو، اور آپ نے فرمایا یہ دنیا ایک مختصر سا ساز و سامان ہے، اس میں سب سے بہترین جو سامان ہے وہ نیک عورت ہے، وہ نیک بیوی ہے، جو اس کائنات کا سب سے اعلیٰ ساز و سامان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، ہم نے تمہیں مرد عورت بنایا اور تمہیں آپس میں جوڑا جوڑا بنا کے نکاح کے بندھن میں تمہیں باندھا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ سکون کیسے آتا ہے؟ وہ پیسے سے نہیں آتا، وہ اچھے اخلاق سے سکون آتا ہے، اور محبت کے بول سے سکون آتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے سکون پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی کا شک، وہ اپنی کا شک، وہ اپنی کا ٹائٹ کرے، وہ اپنی کا ٹائٹ کرے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اپنی وسعت کے مطابق ان پر خرچ کرو، اپنی وسعت کے مطابق ان کو دو، اور فارغ کر دیا اس کو۔ کیا کرو بھائی؟ ایک نسل تیار کرو جو اللہ اس کے رسول کی غلامی پر چلنے والی ہو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو۔ گھر میں صرف روٹی پکانا تو عورت کے ذمہ کوئی نہیں، شرعن عورت کے ذمہ روٹی پکانا ہے ہی کوئی نہیں، وہ احسان ہے اگر پکا کے دے دے، تو پھر روٹی پکانا بھی ذمہ کوئی نہیں، تو بے اس کے ذمہ ہے کیا؟ کام اتنا مشکل ہے کہ وہ پس کے رہ جائے اگر کرے، چونکہ کرتی نہیں ہے اس لیے وہ اور بکھیڑوں میں پھنس کے الجھ کے رہ گئی ہیں۔ مشکل ترین کام اللہ نے دیا ہے، اس بچے کو 15 سال تک ایسے تیار کرو کہ گناہوں سے نفرت کرنے والا ہو، نیکی سے محبت کرنے والا ہو، بڑے چھوٹے کا ادب مقام پہچاننے والا ہو۔ اس بچی کو ایسا حیا سکھاؤ کہ جس گھر میں جائے وہ گھر جنت بن جائے، جس گھر میں جائے وہاں کی راحت بن جائے، وہاں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہی نہیں کہ جانے نہ لیکے چھکے اے ہوں تو میرا ہوں، تو پیو دا بھی نہیں، تو ماں دا بھی نہیں، ہوں تو صرف ہے ہی میرا۔ ایسی بیٹیاں نہ تیار کرو کہ جو اوروں کے لیے کانٹے بن جائیں، ایسی اولاد نہ تیار کرو جو اوروں کی بیٹیوں کو زیر و زبر کر کے
ان کو زخمی کر کے اپنے خامد ہونے کا حق جتاتے پھریں، بلکہ سیکھو حسن اخلاق سیکھو، سہنا سکھاؤ، چپ رہنا سکھاؤ، وہ تربیت دو کہ جس سے یہ ایک خوبصورت معاشرے کا فرد بن سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب ایک درہم ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک درہم ہے جو آدمی صدقہ کرتا ہے، ایک درہم ہے جو آدمی اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ جو ہمارے نوجوان وہ تبلیغ میں لگاتے ہیں اور بچوں کو تنگی دیتے ہیں، تبلیغ میں لگاتے ہیں بچوں کو تنگی دیتے ہیں، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ گھر پہ خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فضیلت رکھی ہے، اور اپنی بیویوں کو سکھ دینے کی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فضیلت رکھی ہے۔ کیونکہ پڑھنے کا ذوق نہیں نا، پڑھتے کوئی نہیں، پڑھے بغیر بھی کبھی کسی کو میں تو اپنی بیوی سے بھی کہتا رہا تو کچھ پڑھ لیا کرو، اتنی سینکڑوں کتابیں گھر میں بھری ہیں، کچھ دیکھو تو صحیح، کچھ پڑھو تو صحیح۔ پڑھے بغیر بھی پہلی وحی نہیں دیکھتے ہو، پہلی وحی اقرا پڑھو، سوری گتھیاں سے اقرا۔ جبریل آئے، پیر کا دن، رمضان کا مہینہ، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کا وقت ہے، چاشت کے قریب، فظہر الناموس، ایک ریشمی رومال سبز رنگ کا یوں پھیلایا، اس کے اوپر اقرا کی 5 آیات، 19 حرف۔ تو جبریل نے کہا اقرا، پڑھیے یا رسول اللہ۔ صاحب نے کہا ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو سینے سے لگایا، بھینچا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، ما انا بقارن، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سینے سے لگایا اقرا، پھر چھوڑا، کہا ما انا بقارن، تیسری دفعہ سینے سے لگایا، کہا اقرا، 3 دفعہ جب کہا نا اقرا، تو پھر ایک دم اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے حجاب ہٹایا، تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پھر کہا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ ہمارے تبلیغی ہیں کہ دنیا جہنم میں جا رہی ہے، ان کو کتابیں پڑھنے کی سوجی ہوئی، ایسے پاگل دیوانے، دنیا دوزخ میں جا رہی ہے، ان کو کتابوں کی سوجی ہوئی۔ کبھی علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ کبھی کسی نے علم کے بغیر بھی کسی راہ کو تک، اور یہ جو تاجر ہیں ان کو تو پیسہ کمانے سے فرصت کوئی نہیں، انہوں نے خاک پڑھنا ہے، بس صرف نوائے وقت پڑھ لیتے ہیں یا جنگ پڑھ لیتے ہیں، بس اس کے علاوہ ان کو بھی نہ کوئی ذوق، نہ شوق، نہ خوف کہ کچھ تو پڑھیں کہ 5 دفعہ آیا ہے پہلا حکم، اقرا، پہلا جبریل بولے، پھر کہا اقرا، پھر بولے اقرا، تیسری دفعہ آپ کا پڑھنا شروع ہو گیا، پھر قرآن بولا اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کی مدد کے ساتھ یا اپنے رب کے نام کے ساتھ، دونوں میں دونوں مطلب کے ساتھ آ رہی، اپنے رب کی مدد کے ساتھ یا اپنے رب کی برکت والے نام کے ساتھ پڑھو۔ اس امت کو پہلا حکم ہی پڑھنے کا ملا، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے تمہیں ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے کہا اقرا، پڑھ، وربک الاکرم، تیرا رب اکرم ہے۔ اکرم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی محنت سے زائد اس کو صلہ دے، اس کو کہتے ہیں اکرم۔ جو کسی کی محنت سے بڑھ کے صلہ دے اس کو کہتے ہیں اکرم۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اگر تم پڑھو گے تو میں تم پر علم کے وہ دروازے کھولوں گا جس کا تم سوچ اور تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، اور تمہارے دہانے کھلتے چلے جائیں گے معرفت کے۔ تم پڑھو صحیح۔ کیوں؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو کہ میں نے تمہیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور میں نے تمہیں قلم کی طاقت دی ہے۔ قلم، اس امت کا جو قلم ہے وہ اتنا طاقتور ہے، اگر یہ قلم نہ چلتا تو نہ قرآن ہوتا، نہ بخاری ہوتی، نہ مسلم ہوتی، نہ سیرت رسول ہوتی، نہ البدایہ والنہایہ کی تاریخ ہوتی، نہ قرآن کی تفسیر ہوتی۔ پہلی قوموں نے قلم نہ اٹھایا، انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا۔ ان کی تورات آسمانی کتاب گم ہو گئی، زبور آسمانی کتاب گم ہو گئی، انجیل آسمانی کتاب گم ہو گئی۔ یہ جو انجیل ہے
یہ وہ نہیں جو آسمان سے آئی تھی، یہ 4 آدمی ہیں، 4 آدمی، ان 4 میں صرف 2 ہیں، ایک لوکا ایک متا، اور 70 انجیلیں تھیں، ان میں سے 4 چھانٹی، 4 میں سے 2۔ آج کل جو انجیل ہے وہ لوکا اور متا، ایک یوحنا تھے، ایک کیا تھے سینٹ پیٹر۔ یہ 4 آدمی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح کو لکھا اور ان کے ارشادات کو لکھا۔ وہ اصل انجیل تو گئی، قلم نہ چلے، قلم نہ چلا تو کیا ہوا؟ تو اصل کتاب بھی گئی۔ پھر وہ 70 کتابیں بنی، 70 کی 4، 4 کی 2، لوکا اور متا کی 2۔ لوکا بھی ایک ان کے بڑے آدمیوں میں سے تھے، متا بھی ان کے بڑے آدمیوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی یادداشت پر اس کو لکھا اور ختم۔ لیکن اللہ نے پہلا حکم جب قلم کا دیا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اپنے بچوں میں علم کا ذوق پیدا کرو، علم کا شوق پیدا کرو، کتابیں پڑھنے کا ذوق پیدا کرو۔ خالی ان کو سکول کا کام کر لیا، ہوم ورک کر لیا، بس اسی کا ذوق پیدا کر دیا، ان کو پیسے پہ لگا دیا، کمائی پہ لگا دیا۔ جب علم نہ ہوگا تو زندگی کی راہوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ علم کا نور نہ ہوگا، علم کی روشنی نہ ہوگی تو اللہ کی معرفت کے راستے کیسے طے کیے جائیں گے، اور جنت اور جہنم کے حقائق کیسے معلوم ہوں گے؟ کہا قلم پکڑاؤ۔ اس امت نے قلم پکڑا، پھر قلم پکڑا اور پھر اس قلم کو چالو کیا اور جاری کیا، اور آج تک وہ قلم ہاتھ میں ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے یہ خصوصی کام لیا کہ زندگیاں گزار دی لوگوں نے چٹائی پہ بیٹھ کے لکھ 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 لکھ۔ کتنے علماء ایسے آئے ہیں جنہوں نے شادی نہ کی، علم کا ایسا ذوق لگا، شادی نہ کی۔ سب سے بڑے مفسر ابن جریر، تاریخ کے بھی تفسیر کے بھی، ان کی تفسیر کے بغیر کوئی تفسیر لکھ نہیں سکتا۔ انہوں نے علم کے ذوق میں شادی نہیں کی تھی، ساری رات لکھتے رہتے تھے، ساری رات چراغ کی لو پر بیٹھ کے لکھتے رہتے۔ فارابی نے کوئی 80 سال کی عمر پائی، 60 علموں پر عبور حاصل کیا، 60 علوم پر عبور حاصل تھا، اور شادی نہ کی۔ اور حکومتیں بڑی بڑی ان کو دیتے تھے عطیہ، ان کے علم کی وجہ سے سارے تقسیم کر دیتے تھے، فقر کی زندگی گزار دی، ساری زندگی کاغذ اور قلم کے ساتھ زندگی گزر گئی، ان کے نام زندہ ہو گئے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ آج سے 800 سال 900 سال پہلے کے لوگ ہیں، لیکن ان کے نام آج زندہ ہیں۔ ابن القیم کے نام زندہ ہیں کہ ان کی ماں نے ان کو قلم پکڑایا، ان کی ماں نے انہیں لکھنا سکھایا، ان کی ماں نے ان کے اندر علم کے ذوق پیدا کیے۔ جیسے آج کے ماں باپ کمائی کا ذوق پیدا کرتے ہیں اور دنیا کی دوڑ لگانے کا ذوق پیدا کرتے ہیں، ان ماں نے ان کے اندر علم کے ذوق پیدا کی۔ سفیان ثوری اپنی ماں سے کہنے لگے مجھے اللہ کے نام پہ وقف کرو، کہنے گے پہلے مجھے کچھ کر کے دکھاؤ پھر اللہ کے نام پہ وقف کروں۔ اچھی چیز اللہ کو دیتے ہیں، بری چیز تو نہیں دیتے۔ تو ان کو اپنے گھر میں پہلے تہجد پہ ڈالا اور نمازوں پہ ڈالا، ذکر پہ ڈالا، تلاوت پہ ڈالا۔ جب ان کے اندر نیکی کی صفات نمایاں ہو گئیں کہ جا بیٹا تجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ جو نکلے 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 19 سال کے بعد واپس آئے، 19 برس۔ رات کو پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ماں نے پوچھا کون؟ کہا جی سفیان آپ کا بیٹا۔ 19 سال کے بعد بیٹا آئے تو ماں کا کیا جذبہ ہوگا؟ میں تو جب رائمنڈ پڑھتا تھا تو 10 مہینے کے بعد گھر جاتا تھا، نہ 10 مہینے میں چھٹی نہیں ہوتی۔ بڑی عید پر جب جاتے تھے تو اس کے بعد کوئی چھٹی نہیں ہے، پھر چھوٹی عید پہ گھر جانا ہوتا تھا۔ وہ 10 مہینے کے بعد جب گھر جاتے تو ماں بھی قربان ہو رہی، باپ بھی فدا ہو رہا، وہ کیا کیا کھانے اور سیوا ہو رہی۔ 19 سال کے بعد واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کون؟ کا جی سفیان۔ کہا واہ واہ، میں تو تمہیں اللہ کے نام پہ وقف کر چکی ہوں، اور جو چیز وقف کر دی جائے اس کا تو واپس لینا ہی جائز کوئی نہیں، جا یہیں سے واپس چلا جا، قیامت کے دن اب تجھ سے ملوں گی، تجھے اللہ کو دے دیا ہے، تجھے اللہ کو دے دیا ہے، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ یہ وہ بنیادیں تھیں جس پر وہ نسل اٹھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سفیان کو ایسا سفیان بنایا، انہوں نے ابو جعفر منصور کے خلاف فتویٰ دیا، وہ زبردستی بیعت لیتا تھا کہ یہ بیعت حرام ہے، بیعت حرام ہے۔ وہ بیعت لیتا تھا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اگر میں بیعت توڑوں تو میری بیوی کو 3 طلاق، یہ اس کے ساتھ وہ کر دو، کہ یہ بیعت حرام ہے۔ تو ابو جعفر منصور کو پتا چلا، انہوں نے کہا یہ مکہ میں رہتے تھے،
ان کا میں آ رہا ہوں، سولی تیار کر دی جائے حرم کے باہر، میرے آتے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ ایک کون ہے ہمارے خلاف فتوی دینے والا؟ تو یہ لیٹے ہوئے تھے حتیم میں لیٹے ہوئے تھے سفیان بن عیینہ، یہ ایک اور ہیں، یہ سفیان ثوری ہیں، وہ سفیان بن عیینہ ہیں، وہ بھاگے آئے، کہنے کہ سفیان جان بچاؤ، بھاگ جاؤ۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ابو جعفر تیری گرفتاری کا حکم دے چکا ہے، تیرے لیے سولی تیار کی جا رہی ہے اور اس کے آنے کے بعد تمہیں حرم سے باہر سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اب وقت فعل ذلک، کیا واقعی اس نے یہ کہا ہے؟ بالکل حکم آ چکا ہے۔ حتیم سے اٹھے اور آ گئے وہاں پر، ملتزم پر آ گئے اور یوں ہاتھ رکھ، یا اللہ اگر تو نے ابو جعفر کو کیسا بول ہے، اللہ سے کہہ رہے ابو جعفر طائف کے پہاڑوں سے نیچے اترا تو سامنے حرم چند میل ہے، بیٹھا لڑک کے مر گیا۔ ابو جعفر منصور کی قبر طائف اور مکے کے درمیان کسی پہاڑ کے دامن میں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں وہ کہاں جا کے سو گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا ہے، بیکار نہیں، برتن دھونے کے لیے نہیں، کپڑے دھونے کے لیے نہیں، یہ اضافی کام ہے، عورتوں کے اضافی کام ہے، ذمے کوئی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ کی خدمت میرے ذمے ہے، میری بیوی کے ذمے کوئی نہیں ہے۔ وہ دودھ پلانا اس کے ذمے نہیں تھا، علی المولود لہ رزقہن و کسوتہن، تمہارے ذمے ہے، کرو۔ تو اگر اتنے کاموں سے فارغ کیا ہے تو ذمے کیا لگایا ہے؟ وہ کہا اولاد کو تیار کرو، ان کو اللہ کے حکموں پہ مر مٹنے والا بناؤ، ان کے اندر حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرو، ان کو صحیح مسلمان بناؤ۔ بیٹیوں نے باہر جانا ہے، انہیں اس قابل بناؤ کہ آگے کے لیے ٹھنڈک بنے۔ تمہارے بیٹے نے کسی کی بیٹی کے ساتھ چلنا ہے، اسے اس قابل بناؤ کہ کسی کے جذبات احساسات کا خیال کر کے چل سکے، کیونکہ اس لائن سے تربیت کوئی نہیں۔ بیٹا جوان شادی کرو، پتر کماؤ بن گیا شادی کرو، دی وڈی ہو گئی شادی کرو۔ یہ تو دیکھو اس کے اندر کچھ پیدا بھی ہوا ہے، ایک نئی نسل کو لے کے چل سکیں گے، ایک دوسرے کے جذبات احساسات کی رعایت کر سکیں گے۔ بہترین اخلاق وہ ہیں جو گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بہترین مسلمان وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ صحیح مسلمان بن کے چلتا ہو۔ بیوی خامند کے ساتھ، خامند بیوی کے ساتھ۔ ایک صحابی سفر پہ جا رہے تھے، اپنی بیوی سے کہا گھر میں ہی رہنا، جیسے کوئی ایسے عام جملہ، بھائی ذرا گھر میں ہی رہنا، گھر کا خیال کرنا۔ وہ چلے گئے سفر میں، پیچھے ان کے ابا بیمار ہو گئے پچھلی گلی، تو انہوں نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے ابا بیمار ہیں، میرے خامند کہہ گئے تھے گھر میں ہی رہنا، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تو گھر میں رہے، کی خامند کی اطاعت کر۔ حالانکہ میں اب بھی قسم اٹھا رہا ہوں کہ اللہ کی قسم ان کا یہ منشا نہیں تھا، ایک محاورہ تھا، محاورہ، بس ذرا گھر کا خیال کریں، گھر ہی رہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ باپ سے ملنے نہ جائے، لیکن میں قربان جاؤں اس خاتون پر کہ جس نے اس کے ظاہری بول کو بھی یہ پانی لگایا، اور اللہ کے نبی نے امتحان لے لیا، کہاں گھر میں رہو۔ پھر وہ سکرات آ گئے، مرض الموت آ گیا، کہا یا رسول اللہ اب تو مر رہے ہیں، اب کیا کروں؟ آپ نے کہا اب بھی گھر رہو۔ پھر وہ مر گئے، منہ دیکھنا کتنی بڑی تمنا ہوتی ہے اولاد۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلی جاؤں؟ کہا نہیں، گھر رہو۔ وہ گھر میں رہیں۔ مرنے والا صحابی ہے، جنازہ حضور نے پڑھایا ہے، ان کے اپنے صحابی ہونے کا مرتبہ کوئی تھوڑا ہے، اور نبی کا جنازہ پڑھانا اس پر زائد چیز ہے۔ لیکن جب ان کو دفن کر کے آیا تو آپ نے کہا، اور بچی سے کہو تیری اس صبر پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت دی ہے۔ صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں کہا کہ تیرے اس عمل پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت دی ہے۔ تو جن بنیادوں پہ نسل کو اٹھانا ہوتا اس پہ پہلی چیز ایمان ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، یہ پہلی چیز ہے کہ ان کے دل میں اللہ اتر جائے، اللہ کی ہیبت، جلال کی بریائی، عظمت، جبروت جو ان کے دلوں میں گڑ جائے، اتر جائے، کیونکہ اللہ کا لفظ ایک ناآشنا لفظ بن گیا ہے۔ اللہ کی ہیبت وہ دلوں سے نکلی ہوئی ہے، ماں باپ کے دل سے بھی نکلی ہوئی ہے، اولاد کے دل سے بھی نکلی ہوئی ہے۔ حالانکہ کائنات ساری کی ساری، باہر سے لے کر بر، زمین سے لے کر آسمان، اور سرا سے لے کر سریا، اور ناری اور نوری اور آبی اور خاکی، یہ ساری کی ساری کائنات
اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں ہے. الارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، آسمان اس کی مٹھی میں ہے. والسماوات مطویات بیمینہ، سارے جہان پر بے خطا حکومت کرتا ہے، اکیلا حکومت کرتا ہے، تنہا حکومت کرتا ہے، مشورہ نہیں لیتا، خطا نہیں کھاتا، بھولتا نہیں، گھبراتا نہیں، تھکتا نہیں، اونگتا نہیں، سوتا نہیں، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، ظالم نہیں ہے اور کوئی چیزوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اپنی بقا کے لیے روٹی کا محتاج نہیں، پانی کا محتاج نہیں، بچوں کا محتاج نہیں، بیوی کا محتاج نہیں، اپنے رہنے کے لیے مکان کا محتاج نہیں، زمانے کا محتاج نہیں. اب کتنی عجیب بات، سوچو تو صحیح. اللہ ایک ذات ہے اور سچی ذات ہے اور مکان سے پاک ہے، لا مکان ہے، کیونکہ مکان مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. خالق مخلوق میں آ نہیں سکتا. زمان ایک مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، خالق مخلوق میں آ نہیں سکتا. عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش تو اس کی عظمتوں کی نشانی ہے، وہ عرشوں سے بلند و بالا ہے. زمان مکان سے پاک ہے، جہت شرق غرب شمال جنوب سے پاک ہے. غفلت، سونا، اونگنا، تھکنا، جماہی لینا، ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے. لشکروں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں. لا یستعین بشیء، کسی سے مدد نہیں لیتا. لا یحتاج الی شیء، کسی کا وہ محتاج نہیں ہوتا. لا یعودہ شیء، کوئی چیز اسے تھکاتی نہیں. لا یغلبہ شیء، کوئی چیز اس پہ غالب نہیں. لا یعزب عنہ شیء، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی کوئی نہیں. کوئی چیز اسے چھپ نہیں سکتی. خالق کل شیء، ہر چیز کو بنایا اس نے. مالک کل شیء، ہر چیز پر قبضہ اور ملک اس کا. قبل کل شیء، ہر شے سے پہلے اللہ. بعد کل شیء، ہر شے کے بعد اللہ. فوق کل شیء، ہر چیز سے بلند و بالا اللہ. دون کل شیء، ہر چیز سے چھپا ہوا اللہ. کوئی چیز نہ چھپ سکے، نہ کھلا ہوا سامنے، چھپا ہوا سامنے، عیاں بھی سامنے، نہاں بھی سامنے. یہ اللہ بڑی ذات ہے. یہ بڑا اوکھا سبق ہے، بڑا مشکل سبق ہے جو ماں کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے کہ اس بچے کے دل میں اتارو کہ اللہ ہے، اس کا ثانی نہیں، اس کا شریک، وزیر، مشیر، مددگار، پہرے دار کچھ نہیں ہے، اکیلا سب کو کافی ہے. قل هو اللہ احد. احد کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ وہ اکیلا ہے. احد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلا بھی ہے اور اکیلا تمہاری تمام ضرورتوں میں تمہارے لیے کافی بھی ہے. اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے مت بلاؤ، اللہ کے سوا کسی سے آسرا مت ڈھونڈو، کسی کی پناہ مت ڈھونڈو. تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، تمہارا اللہ کافی. کفا باللہ وکیلا، اس کی وکالت کافی. کفا باللہ شہیدہ، اس کی حاضری کافی. کفا باللہ رقیبہ، اس کی نگہبانی کافی. کفا باللہ حفیظہ، اس کی حفاظت کافی. کفا باللہ نصیرہ، اس کی مدد کافی. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ ولیہ، اس کی دوستی کافی. کفا باللہ نصیرہ، اس کی نصرت کافی. کفا باللہ وکیلا، اس کا وکیل ہونا کافی. کفا باللہ وکیلا، شہیدہ، رقیبہ، حفیظہ، نصیرہ، ولیہ، ہادیا و نصیرہ. ضربیں لگا اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑتا ہے. تمہارا اللہ تمہیں اکیلا کافی، تمہارا اللہ تمہیں اکیلا کافی. تمہارا اللہ تمہاری خلوت میں سنتا، تمہارا اللہ تمہاری جلوت میں سنتا، تمہارا اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کی صدا سنتا ہے. تمہارا اللہ تم سب کے کچھے بولنے پر سنتا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ، پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ کا دل میں اتارنا کہ لا الہ الا اللہ دنیا کا بڑا مشکل سبق ہے. دل میں غیروں کو نکالنا اور اللہ کی محبت کو اتارنا یہ دانتوں پسینے آنے والا کام ہے. توحید رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتانا، سنانا، سمجھانا. شکر کرو اللہ نے ہمارے بچوں کی فطرت میں یہ رکھا ہے. میں گھر میں تعلیم کراتا تھا، میں بیمار ہوا 2 مہینے کے لیے گھر میں رہا. بچے سارے اکٹھے ہو جاتے، میں ان کو سنا تھا. پھر وہ تھوڑی دیر میں تنگ پڑ جاتے تو میں نے طریقہ سوچا
میں ان کو حضور کی کہانی سنایا. اس کہانی کے انداز میں نے اپنے نبی کی سیرت کو سنانا شروع کیا. 2 مہینے میں ان کو 1 گھنٹہ روز سناتا. وہ ایسے متوجہ ہو گئے کہ میں کبھی مہمانوں میں مصروف ہوتا تو مجھے پکڑ کے لے آتے کہ ابھی چلو وقت ہو گیا، تعلیم کا وقت ہو گیا، چلو. تو 2 مہینے مسلسل میں انہیں سناتا رہا. اور وہ جب میں کہتا باقی آئندہ، وہ کہتے نہیں تھوڑا سا اور سنا دیں. میں کہ نہیں باقی کل، تھوڑا سا اور سنا دیں. جس دن میں نے حضور کی وفات کا قصہ سنایا، آخری دن حضور کی وفات کا جو قصہ سنایا، تو میرا اس وقت بھتیجا تھا 5 سال کا. تو اپنی ماں کے گلے لگ کر اتنا رویا کہ سارے رونے لگے. وہ یوں بس یہ کہتا جا رہا تھا ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے. میں اس دن حیران ہوا کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے جس نے ہمارے بچوں کے خمیر میں بھی جانتے بھی نہیں کہ نبی ہے کون، پھر بھی ایسی محبت کو ڈال دیا ہے اور ایسا اندر خمیر میں گوند کے رکھ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو. یہ ماؤں کے ذمے ہے اس کو پانی لگانا، اس بیج کو درخت بنانا یہ ماں باپ کے ذمے ہے. اس کے لیے اپنی جانوں کو کھپانا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. نبی کی سیرت سناؤ. بچے کہتے ہیں اماں مجھے کہانی سناؤ. چھوٹا بچہ کہے گا کہانی سناؤ. اب وہ شروع ہو جائیں گی کبھی کوئی کہانی کبھی کوئی کہانی. انہیں نبیوں کی کہانی سناؤ، انہیں حضور کی کہانی سناؤ، انہیں جنت کی کہانی سناؤ، انہیں جہنم کی کہانی سناؤ. بڑے ہو گئے تو استغفار کرو کہ کون نے یہ کام کیا. چھوٹے اگر بچے ہیں جن عورتوں کے، تو ان کے ساتھ یہ کام کریں کہ ان کے اندر یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو ان کے اندر پیوست کریں. یہ مدرسوں سے چیز حاصل نہیں ہوتی، اسکولوں سے. اسکول تو پہلے ہی مذبح خانے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں ننگی بازار جا رہی تھی ہمارے اسکول، ماؤں نے فراق پہنا کے اسکول بھیجا ہوتا ہے، ساری ٹانگیں ننگی، سر ننگا، ٹانگیں ننگی. کہاں بھیج رہی ہو ان کو؟ تمہیں اللہ پکڑے گا نہیں، یہ تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑے گا. یا اللہ انہوں نے ہمیں ننگا کیا تھا، پہلے ان کو دوزخ میں ڈال پھر ہمیں دوزخ میں ڈال. 4 سال کے بچے کو ٹائی لگا کے اسکول بھیجتی ہو تم ساری مائیں روزانہ. کیا یہی نہیں کرتی ہو؟ بچے کو ٹائیاں لگاتی ہو، پتلون چڑھاتی ہو، شرٹ پہناتی ہو، اور لڑکی کو فراق پہناتی ہو ساری ننگی ٹانگوں کے ساتھ. میں لاہور میں نکلا بیکم اسکول کے سامنے، فجر پڑھ کے نکلا تھا. ذرا سیر لمبی ہوگی تو اسکول کے آنے کا وقت ہو گیا. تو ایک لڑکی نکلی 10-11 سال کی لڑکی، ساری ٹانگیں ننگی تھی اس کی اور سر ننگا، اور ماں چھوڑنے آئی ہوئی تھی. کتنے دن میں اس کو یاد کر کے روتا رہا کہ اب اس بیٹی کا کیا قصور. کل اگر یہ پردہ نہیں کرے گی تو اس کا کیا قصور. کل اگر یہ اللہ دین کا مذاق اڑائے گی تو اس کا کیا قصور. لڑکیوں کو پتلونے پہنا دو. پہلے ظالم تو ماں باپ ہیں، کیوں بھیجا ایسے اسکول میں؟ رہنے دو ان پڑھ. ان کو گرمی تم نہیں برداشت کرتی ہو کہ میری بچی کو گرمی نہ لگے. اگر جہنم کی گرمی لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور قبر نے پکڑ لیا، جھٹکا دے دیا تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمان بنانا فرض عین ہے. بے شک ہاں بھائی ہمیں ضرورت ہے عورتیں ڈاکٹر بنے، ہمیں ضرورت ہے. عورتیں بیمار ہوتی ہیں تو عورتوں کا علاج عورت کرے. ہماری ضرورت ہے کہ عورتیں ڈاکٹر بنے. ہماری ضرورت ہے لڑکیوں کو عورتیں پڑھائیں تو لڑکیاں تعلیم حاصل کریں. پر ننگا ہونا تو اس کے لیے ضروری کوئی نہیں. سر سے دوپٹہ اتر جائے یہ تو اس کے لیے ضروری کوئی نہیں. حیا تو سکھایا جائے. کیا بتاؤں، ہماری جماعت سے امریکہ تو ڈاکٹر کرنل منیر امیر الدین ہمارے ساتھ تھے. کولوراڈو میں ایک کلب تھا، مسلمان کا ایک بدبخت کا کلب تھا. اس میں ننگا ڈانس ہوتا تھا، ننگا. ایک لڑکی اسٹیج پہ ننگی ناچتی تھی، ایک ڈرم بجاتا تھا وہ ناچتی تھی. تو وہ پورے آدمی تھے وہی گئے کلب میں چلے گئے. عمر ان کی 70-80 سال. تو وہ سارے بیٹھے، دیکھنے والے بھی مسلمان تھے. تو وہ شراب پی رہے تھے. تو انہوں نے ان کو جمع کر کے نا دعوت دینا شروع کر دی. وہ تو نشے میں تھے، کوئی ہوں کر رہا کوئی ہاں کر رہا. وہ لڑکی جو تھی نا وہ نیچے اتری اور جو ٹیبل کلاتھ ہوتے ہیں نا میز کے اوپر پڑے اس نے وہ لیے اور اپنے اوپر باندھ لیے، نیچے بھی اوپر بھی. اور آ کر کرنل صاحب کے پیچھے کھڑی ہوگی. اس کو پتا، کرنل صاحب کو نہیں پتا کہ پیچھے آ کے وہ کھڑی ہوگی. جب بات ختم ہوئی تو انہوں نے کہا سمجھے ہو؟ تو اس نے پیچھے سے کہا یہ نہیں سمجھے، میں سمجھ گئی ہوں، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا ہم دنیا اور آخرت کی نجات کا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول کا، مجھے پڑھاؤ. اس نے کلمہ پڑھا. کہا یہ میرا خامد وہ جو ڈرم بجانے والا تھا اس کو بھی پڑھاؤ. وہ بھی دونوں مسلمان ہو گئے. تو 3-4 دن وہاں جماعت تھی تو وہ دونوں میاں بیوی آتے رہے، سنتے رہے. جب جانے لگے تو ان کو اسلامک سینٹر کا ایڈریس دے دیا
کہ یہ ایڈریس ہے، یہاں سے رابطہ رکھو، کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لو۔ کچھ 4 مہینے 3 مہینے کے بعد اس لڑکی کا فون آیا، وہ رہتے ہیں مونٹریال میں، ٹورانٹو میں رہتے ہیں، تو ان کا فون آیا اس لڑکی کا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا جی ہاں پہچانتا ہوں، تم وہی لڑکی ہو کلوراڈو والی؟ کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ کلوراڈو نہیں، ڈینور میں وہی ہوں، ڈینور والی۔ کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ آپ کے جانے کے بعد ہم دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے، تو میں جب ناچا کرتی تھی تو ایک رات کا $500 لیا کرتی تھی، تو میں نے تو پھر کام چھوڑ دیا، میں گھر میں بیٹھ گئی، میرے خامن نے نوکری کر لی، تو اب وہ $40 روز کا لاتا ہے، $500 سے $40۔ امریکہ جیسے شہر میں یہ موت ہے، موت، وہاں کوئی کسی کو روٹی نہیں پوچھتا، پانی نہیں پوچھتا۔ لہٰذا ہم نے گھر بھی بیچ دیا، گاڑیاں بھی بیچ دی، ایک چھوٹا سے اپارٹمنٹ میں ہم شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو میرا خامن جاتا ہے، نوکری کر کے آتا ہے، تو شام کو ہم دونوں میاں بیوی نکلتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے، دعوت دینے کے، شاید کوئی مسلمان ہو جائے۔ اب ہمیں بس میں سفر کرنا پڑتا ہے، تو میں بس میں بیٹھی تھی اور اگلی سیٹ کی جو پیچھے وہ ٹیپ ہوتی ہے اس پر میں نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا، ہاتھ تو بس کو نے لگائی اچانک بریک، تو میرا جو کرتے کا آستین تھا وہ سرک کے نا ایسے نیچے آ گیا، تو میرا چوتھائی کوئی ہاتھ ننگا ہو گیا۔ تو اس پر اب میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تو کرنل صاحب نے کہا نہیں بیٹی، اسلام میں ایسا مذہب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی نہیں رکھی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یا بالکل ننگی ہو کے ناچ رہی ہے، یا چوتھائی بازو کلائی ننگی ہونے پر وہ رو رہی ہے، یہ تربیت ہے، یہ ایمان ہے۔ دیکھتے نہیں ہو تم اپنی بچیوں کو کیسے لباس سلوا کے دے رہی ہو، مائیں ہوں مائیں، تمہیں اپنی بچیوں کا لباس پہنتا ہوا دیکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی؟ غیر شرما کے کنی کترا کے گزرتے ہیں، تم ماں ہو کر ایسے لباس سلواتی ہو، سینہ بھی ننگا، کمر بھی ننگی، بازو ہیں ہی کوئی نہیں۔ یہ کیا تہذیب ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سی ثقافت ہے؟ عورت تو چھپی چیز کو کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا اپنی خادمہ کو میرے لیے غسل کا پانی رکھو، انہوں نے پانی رکھا، پھر فلاں جوڑا میرا کپڑا نکالو، وہ نکالا، نہا کے کپڑے بدل کے فرمایا چارپائی بیچ میں کرو، انہوں نے بیچ میں کر دی، لیٹ کر منہ قبلے کی طرف کر کے کہنے لگی اب میں مر رہی ہوں۔ حضرت علی موجود نہیں تھے، میں مر رہی ہوں، علی کو کہہ دینا میرا غسل ہو گیا ہے، میرا اب کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے، مرنے کے بعد میرا کندھا کوئی ننگا نہ کرے۔ جوان بچیوں کے کیسے گلے کھلے ہوتے ہیں کہ ننگے ہونے کی طرف نسل بڑھتی چلی جا رہی۔ مغرب کی عورت نے ننگا ہو کے کیا پایا ہے؟ مغرب کی عورت بازار میں آ کر اس نے کیا دیکھا ہے؟ نہ وہ ماں رہی، نہ بیوی رہی، نہ بیٹی رہی، نہ بہن رہی، کچھ بھی نہ رہی، گرل فرینڈ بن گئی۔ جب جی بھر گیا کک مار کے باہر ڈال دیا، باہر پھینک دیا۔ اس کی 1792 میں ایک عورت تھی لندن، اس کا نام تھا میری والسٹون کرافٹ، اس نے سب سے پہلے آزادی نسواں پر کتاب لکھی تھی، عورتوں کو آزاد کرو آزاد کرو۔ اس آزادی کی وہ قیمت دینی پڑی کہ سب کچھ لٹ گیا۔ اور 1998 میں اسی انگلینڈ میں سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم گھر کی خاتون بننا چاہتی ہو یا یہی بازار والی؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں لیکن اب ہمیں خامند کوئی نہیں ملتے، بوائے فرینڈ ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے دھکا دے کے باہر نکال دیتے ہیں، ہمیں خامند کوئی نہیں ملتا۔ تو ماؤں کی ذمہ اللہ نے کام دیا تھا ان کو، ایمان سکھانا، رسالت کی عظمت بٹھانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھانا، ان کے اندر نماز کی ہیبت بٹھانا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ان ساری عورتوں سے کہتا ہوں سورہ لقمان کا یہ رکوع زبانی یاد کرے، یہ سارے باپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہتا ہوں یہ لقمان سورت کا یہ رکوع یاد کرو، اس میں اولاد کو کیا بنانا ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے، اولاد کو کن بنیادوں پہ کھڑا کرنا وہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ تم کر دو، آگے تم ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ہادی اللہ ہے لیکن محنت تو ہمارے ذمہ ہے، ہادی اللہ ہے، دل اللہ پلٹا دے گا، پر ہم کوشش تو کریں۔ یہ بنیادیں ہیں، ایمان بناؤ،
وَإِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت جزا سزا کا احساس ان کے اندر پیدا کرو، نماز کا احساس پیدا کرو، تبلیغ کا احساس پیدا کرو، صبر سکھاؤ ان کو، اخلاق سکھاؤ ان کو. لا تصعر خدك للناس، بدتمیز بن کے بات نہ کر، بدتمیز بن کے بات نہ کر، کسی کے گلے نہ لگ جا، کسی کو جھپٹ کے نہ پڑ جا. اور لا تمشي في الارض مرحا، اکڑ کے مت چل. واقصد في مشيك، چال میں عاجزی رکھ، تواضع رکھ. واغضض من صوتك، آواز میں پستی رکھ. آواز تو مرد بھی اونچی کرے تو اللہ کو ناپسند ہے، اگر عورتیں گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنا شروع کر دیں تو اور زیادہ اللہ کے دربار میں بری چیز ہے اور بری آواز ہے کہ آواز کی پستی، نظر کی پستی اور زبان میں میٹھا بول. پھر ماں باپ کا حق سمجھایا اور اس کے ساتھ وصینا الانسان بوالدیہ، تیرے ماں باپ کا تیرے اوپر حق ہے. حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے تجھے دکھ میں اٹھایا، دکھ میں جنا، دکھ میں تجھے پالا، تو تیری ماں کا تیرے اوپر حق ہے کہ ان کے آگے اف بھی نہ کر، ان کے آگے چوں بھی نہ کر، ان کے آگے ہائے تو بڑی بات ہے، ان کے آگے چوں بھی نہ کرو، سر جھکا دو، ان کے سامنے زخمی پرندے کی طرح گر جاؤ. کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ ظلم بھی کریں تو سہ جاؤ، ظلم بھی کریں تو سہ جاؤ، زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ، تو ان کے سامنے اف مت کرو. یہ اولاد کو سمجھایا، وہ ماں باپ کو سمجھایا. اس سے بھائیو ہماری عورت گھر میں بیٹھ کے فارغ نہیں ہے، کام ہے بہت زیادہ، لیکن وہ نظام ہی بدل گیا. بچے اسکول بھیج دیتی ہیں، خود سوتی رہتی ہیں، پھر وہ آتے ہیں تو وہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا ٹیوشن ماسٹر پکڑ لیتا ہے، یا کوئی قاری صاحب پکڑ لیتا ہے، یا ٹیوشن سینٹر پکڑ لیتا ہے، یا کوئی ٹیوشن والا پکڑ لیتا ہے. شام کو ٹی وی چل جاتا ہے، کیبل چل جاتا ہے، اماں بھی بیٹھی، ابا بھی بیٹھا، بچے بھی بیٹھے. تو نہ ماں کو یاد رہا نہ ابا کو یاد رہا کہ ہم نے ان کو کس انداز پہ چلانا ہے، کدھر لے جانا ہے، کہاں ان کو اٹھانا ہے، بٹھانا ہے. تو وہ ایک جنگل کے درخت کی طرف پروان چڑھتے ہیں جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا حسن کیسا ہے آپ کا بیٹا؟ تو آپ نے فرمایا جب رات کو چلتا ہوں تو میرے آگے چلتا ہے کہ کوئی وار ہو تو میرے اوپر ہو، میرے باپ پر نہ ہو. جب دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں، تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ پیچھے سے کوئی وار ہو تو میرے اوپر ہو، میرے باپ پر نہ ہو. جس گھر میں بیٹھا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ سے اوپر نہ ہو جاؤں. میرے ساتھ کھانے پر بیٹھتا ہے تو جب میں نوالے کی طرف اس کو سالن کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، پتہ نہیں میرے باپ کو کون سی بوٹی پسند آئے، کہیں میں نہ اٹھا لوں. تو میں اپنا ہاتھ پیچھے کرتا ہے، جب میرا ہاتھ سالن سے باہر نکلتا ہے پھر اپنا ہاتھ سالن کی طرف بڑھاتا ہے. جب میں روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، پتہ نہیں کون سا نوالا روٹی کا ٹکڑا میرے باپ کو پسند ہو. کہ یہ ہے میرا بیٹا حسن. ایسی اولاد اگر اللہ دے دے تو 10 بھی ہوں 20 بھی ہوں تو برکت ہے، اور ایک ہو اور ہو بدبخت نافرمان تو مصیبت ہے. دیکھو ہمیں تمہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں کم بچے خوشحال گھرانہ، چھوٹا خاندان زندگی آسان. یاد رکھو میرے بھائیوں بہنوں، چھوٹے خاندان سے زندگی آسان نہیں ہوتی، دیندار خاندان سے زندگی آسان ہوتی. بچے نیک ہوں زندگی آسان ہے، بچے نافرمان ہوں آگے گلے کو پکڑیں اور ماں کے آگے بکواس کریں، باپ کو آنکھیں دکھائیں تو کیسے زندگی آسان ہو سکتی ہے؟ ایک ہی بیٹا نافرمان نکلا تو زندگی کیا ہوئی؟ گجران والے کا ایک بڑا ذمہ دار ہمارا دوست میرے سامنے آ کے 8 آنسو جی ہکو ہے ساپ ورگا ہے، ہکو تو ہے ساپ ورگا. تو اب یہ کیا راحت پہنچی اس کو؟ کم بچے خوشحال کرانا. کجو سن جیندیاں مار گھتے، سن جیندیاں مار گھتے کوئی دا کرو اسا تا مر گئے تھاں، اسا تا مر گئے تھاں. کم بچے خوشحال کرانا، ایک بیٹا ایک بیٹی قدرتی ہے، انہوں نے کچھ کیا نہیں. بعض نسلوں میں اولاد تھوڑی ہوتی، قدرتی ایک بیٹا ایک بیٹی، اور جائیداد بھی کافی ہے، زمین زراعت بھی ہے، تجارت بھی ہے، شہر میں بھی ہے. وہ کہہ رہا سا تھا مر گئے کوئی ساڈا کرو. پھر ہم نے اس کو لیا، بہلایا پھسلایا، اپنے ساتھ چلا 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 چلا. ہر مہینے 15 دن ساتھ لے جاتے، کبھی وہ سو رہا ہے کبھی اٹھ رہا ہے، کچھ نہیں کہا جی میں مری جانا، جا بھائی میں بھور بن جاؤں، جا بھائی. اللہ تعالیٰ نے ایسا بدلا، ایسا داڑھی بھی آ گئی، ٹوپی بھی آ گئی، ماں باپ کی اطاعت بھی آ گئی، فرما برداری بھی آ گئی. اب اس کا باپ جھولیاں اٹھا اٹھا ہمیں دعائیں دیتا ہے کہ میرا گھر تو اب خوشحال ہوا ہے. تو بھائیو میری بہنوں، اس دھوکے سے نکلو. کم بچے خوشحال گھرانا نہیں،
نیک بچے خوشحال گھرانہ، دیندار خاندان سے زندگی آسان ہوتی ہے، لیکن یہ کام ماؤں کے کرنے کا مائیں نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے بھائی زور کا وقت پھر قریب آ گیا، اس پچھلی پر توبہ کرو۔ آج تک اللہ رسول سے بغاوت کی، نافرمانیاں کی، کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی بے پردگی، کبھی کوش کبھی کوش کبھی کوش، لیکن یہ تسلی ہوتی ہے کہ جس رب سے معاملہ ہے وہ بڑا کریم ہے، ایک دفعہ توبہ کرو سب معاف۔ ابھی ایک گشت میں گیا تھا، ایک گشت میں ایک وہ پرنٹ والی مل تھی، پرنٹ والی، تو انہوں نے اپنے بندے اکٹھے کیے۔ میں ان سے کہا بھائی جب تمہارے اس کورے کپڑے پر پرنٹ غلط چھپ جائے تو اب یہ ضائع ہو گیا، اب اس کا پرنٹ اتارو، پھر صاف کرو، پھر اس کو دوبارہ بناؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کوئی کر لے لیکن بظاہر یہ نہیں، کیوں یہ ہوتا نہیں ہوتا نا، میں اندازے نال گل کی تھی، پتہ تو کون ہوا، تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جب ایک غلط پرنٹ چھپ گیا اب یہ ضائع ہو گیا، ضائع صرف ایک دفعہ چھپا تھا، ضائع۔ میں نے کہا میرا رب ایسا کریم ہے، 70 سال اپنے اوپر غلط پرنٹ چھاپتے رہو چھاپتے رہو چھاپتے رہو، 80 سال اپنے روئیں پہ سارے ٹھپے غلط لگاؤ غلط لگاؤ غلط لگاؤ، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ صاف کر دے، اللہ کہتا جا سارے صاف کر دیے، چٹا کورا کپڑا بنا کے تیرے ہاتھ سے نہ پا دیں، اللہ میرا بندہ بندی جا موج کر، ہن چھاپا ٹھیک لال ہے، پھر دوبارہ غلط چھاپ دیا، سبحان اللہ قربان جاؤں میرے مولا پر، پھر سارا غلط چھاپ دیا، پھر آ گیا یا اللہ تو مڑ غلطی ہو گئی، مڑ جاندی کر چل جا، دوبارہ معاف کر دیا، پھر کورا کاغذ بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ ایسا بھی کوئی دیکھا تو استوار کرو، طے کرو کہ اللہ آج کے بعد تیرے محبوب کے وہ ہوگا جو تو چاہے گا، زبان کو سیلو غیبت سے، چغلی سے، اپنے چہروں کو چھپا لو پردے سے، اپنے جسم کو مزین کرو حیا سے، پاک دامنی سے، تقدس سے، زبان کی گالی گلوچ سے بچو، تکبر و عجب سے بچو، سجدوں میں سر رکھو، ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں جنت سمجھ کے خدمت کرو، خامن بیوی آپس میں اللہ کی شریعت کے مطابق چلو، جو کمی ہوئی اس پہ توبہ کرو۔ ایک دفعہ یہ عورتیں بھی آپ بھی منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اب پکے رہنا اس توبہ پر، اب اس کو لے کر پھرنا ہے، پھرانا ہے، چلنا ہے، چلانا ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ، پھر دعا کرائیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے مولا، ہر محفل میں تجھے حاضر ناظر جان کے توبہ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہے یا اللہ، چند منٹ میں نہیں گزرتے کہ پھر وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ایک دن بھی پورا نہیں گزرتا کہ اس توبہ کے پرزے ہو جاتے ہیں۔ اے مولا کریم، تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم، ہم تجھ پر ایمان لائے تو ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے، ہم تجھ پر ایمان لائے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تجھ پر ایمان لائے کہ تو کسی جگہ، زمان، مکان، بیوی بچے کا محتاج نہیں، تو اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، تو اپنی ذات میں بھی تنہا ہے۔ اے میرے مالک، ہم ایمان لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ہم تیرے قرآن پر ایمان لائے، وہ تیری کتاب ہے، تیری جنت پر، تیری دوزخ پر، قیامت پر، حساب کتاب پر، فرشتوں پر، انبیاء پر ہم ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے۔ اور اے میرے مولا، یہ سب کچھ مان کے بھی ہم سے تیری نہیں مانی جاتی، ہم کیا کریں؟ اس ماحول نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا، ہمیں تباہ و برباد کر دیا، ہمیں تجھ سے کوسوں دور پھینک دیا۔ میرے مولا، بچھڑا ہوا بچہ وہ ایسے نہیں تڑپتا میرے مالک جیسے ہم تجھ سے بچھڑ کے تڑپ رہے ہیں یا اللہ۔ ہماری روحوں میں اداسیاں اتر گئی ہیں یا اللہ، ہمارے سینے ویران ہو گئے ہیں یا اللہ، ہمارے دلوں کو روشن کر دے اپنی محبت سے، ہمیں اپنی توبہ پہ پکا کر دے، پختہ کر دے یا اللہ۔ ہم تیری زمین پر بوجھ بن گئے ہیں، یہ فضائیں ہم سے ٹکرا کر بدبودار ہو جاتی ہیں، جس دھرتی پہ پاؤں رکھتے ہیں وہ دھرتی ہم سے پناہ مانگنے لگتی ہے۔ میرے مالک، یہ سورج چاند بھی ہمیں غصے کے ساتھ تیورائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اے میرے مولا،
اس زمین آسمان نے تیرے بڑے نیک بندے بندیوں کو دیکھا ہوا ہے، آج ہمارے جیسے پاجیوں نافرمانوں کو دیکھتے ہیں۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، اے مالک الملک اللہ، ہم نے تیرا کھایا، تجھ سے بغاوت کی، تو نے آنکھیں دی، ہم نے انہیں بے باک کر دیا، تو نے کان دیے، ہم نے موسیقی پہ لگا دیے، تو نے زبان دی، ہم نے غیبت جھوٹ پہ لگا دی، تو نے رزق دیا، ہم تکبر میں آئے۔ اے مولا، کچھ نہیں ہے آج ہمارے پاس ندامت کے سوا، دکھ درد اور آہوں کے سوا، اے مالک۔ اور ہر دفعہ توبہ کرتے ہیں، وہ بھی توڑ بیٹھتے ہیں، اب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، میرے مولا تو تیری عزت کی قسم ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، ہم حشر کے میدان میں کوئی چیز تجھے پیش کرنے کے قابل نہیں۔ یا اللہ، نہ کوئی ایسی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی تبلیغ، نہ کوئی سفر، نہ کوئی خلوت، نہ کوئی جلوت، نہ کوئی تہجد، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی تلاوت۔ اے مولا، ہم فقیر ہیں، ہمارا تجھ سے تیری رحمت کے طفیل سوال ہے، ہم پہ کرم کر دے یا اللہ، ہم پہ کرم کر دے یا اللہ۔ پہلے لوگ لائیں گے اعمال کے پہاڑ لے کر، ہم آئیں گے گناہوں کے پہاڑ لے کر، ہماری ندامتیں رسوائیاں یا اللہ ہم سے برداشت نہ ہوں گی، ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما، ہم سے درگزر فرما۔ ہم نے تیری نافرمانیوں میں زندگیاں گزار دیں یا اللہ، تو پھر بھی ہمیں مہلت دیتا رہا، ہمیں بلاتا رہا، ہمیں کہتا رہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو باہیں پھیلا کے ہمیں بلاتا رہا، ہم تجھ سے منہ موڑ کے اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے رہے، تو اپنی محبت کی طرف دعوت دیتا رہا، ہم اپنی شہوتوں میں ڈوب کے دوڑتے رہے۔ اے مولا، ہم بڑے مجرم ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ آج پھر توبہ کی ہے، عورتوں کا بھی مجمع ہے، یہ مردوں کا بھی مجمع ہے، ہم روز توبہ کرتے ہیں یا اللہ، روز توڑتے ہیں یا اللہ۔ اے وہ مولا، اے وہ ذات جو اپنی رحمت میں کامل ہے، معاف کرنے میں کامل ہے، درگزر کرنے میں کامل ہے، ہماری اس توبہ کو بھی قبول کر لے، بے شک یہ ٹوٹ جاتی ہے پر پھر بھی قبول کر لے، ہمیں پختہ ایمان دے دے، اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنی حلاوت دے دے، اپنے لیے رونا تڑپنا بے قراریاں دے دے۔ یہ آنکھیں تیری یاد میں آنسو بہانا بھول گئی ہیں میرے مولا، ہم کبھی نہیں خلوتوں میں تجھے یاد کر کے روئے میرے مولا، ہماری آنکھوں کے چشمے خشک ہو گئے یا اللہ۔ یہ کیسی آنکھیں ہیں جو تیری یاد میں نہیں روتی، یہ کیسا دل ہے جو تیرے لیے نہیں دھڑکتا، یہ کیسی زبان ہے جسے تیرے یاد کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ اے مولا، ہم فقیروں پہ کرم فرما دے، کمزور بچے پہ ماں باپ بھی نرمی کرتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں، ہم تیرے محبوب کی امت میں سے کمزور حصہ ہیں یا اللہ۔ تیرا نبی بھی بڑی دور فاصلے پہ ہم سے گزر گیا، نیک ماحول کو بھی رخصت ہوئے زمانہ گزرا، خزاں کے تھپیڑوں میں جھلسا دینے والی لو نے یا اللہ ہمیں برباد کر دیا، بے حیائی کے فضاؤں نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا، موسیقی کی فضاؤں نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا، گھر گھر کے کیبل نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا یا اللہ۔ ہم تو پہاڑوں میں گئے تھے، وہاں بھی سب کچھ بے حیائی کے سامان پہنچ گئے، پھر ہم نے صحراؤں میں جا کے دیکھا تو وہاں بھی یہ گندے سامان پہنچ۔ تیری دھرتی تنگ ہو گئی ہے، تیری دھرتی تنگ ہو گئی ہے تیرے نیک بندوں بندیوں کے لیے۔ اے مولا کریم، تیری عزت کی قسم، کبھی 2 نمبر نیت نہیں کی، ہمیشہ دل سے نیت کی، دل سے پکی نیت کی، اور اسی طرح پھر توڑ کے بیٹھ گئے۔ ان فضاؤں کو بدل دے یا اللہ، بدل دے، یہ ہمیں کھا گئی ہیں، انہوں نے ہمیں لوٹ لیا ہے، انہوں نے ہماری بچیوں کو ننگا کر دیا، ہمارے نوجوانوں کو آوارہ کر دیا، ہماری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے، مال کے پجاری بن کے رہ گئے۔ مولا، ہماری دکھ بھری فریاد ہے، تجھے سنانے کو جی چاہتا ہے یا اللہ۔ ہمیں کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ کے رو سکتے میرے مالک، آج کوئی کندھا ہے نہیں جس پر سر رکھ کے اپنا دل کا غبار نکال سکتے، کوئی کان نہیں ملتا جسے غم دکھ بھری فریاد سنا سکتے۔ تو یا اللہ، تو ہماری سن، تو ہماری سن۔ بچہ ماں کی گود میں ہی آ کر سکون پاتا ہے میرے مولا، ہمیں بھی اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے میرے مولا۔ ہم تھکے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں میرے مولا، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی چھپانے والا نہیں ہے، کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے۔ اے بے آسروں کے واحد آسرا اللہ، اے بے سہاروں کے واحد سہارا اللہ، اے ٹوٹے دلوں میں بسنے والے اللہ، اے دکھیوں کی فریاد سننے والے اللہ، اے سمندر کے پانی
مچھلیوں کی فریاد پہ پہنچنے والے اللہ، اے تہہ خاک چلنے والے کیڑے کی سننے والے اللہ، اپنے محبوب کی امت کی فریاد سن لے یا اللہ۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ اب تمہارا اللہ نہیں آئے گا، اسے نہ بلایا کرو۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ہمیں، اللہ تو آئے گا، ہمیں تو 100% یقین ہے تو آئے گا، تبھی تو یہ محفل آباد ہوگی، تبھی تو پھر بہار آئے گی، تبھی تو یہ خزاں رخصت ہوگی۔ تو آ میرے مالک کے، اکھیاں ترس رہی ہیں، اکھیاں ترس رہی ہیں، اکھیاں ترس رہی ہیں، دل کے در کھلے ہوئے ہیں میرے مالک، نظریں تیری طرف ہیں میرے مالک، ہر تمنا دل سے رخصت ہوگی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، ان ساری مسورات کو قبول کر لے، ہمارے میزبان کو قبول فرما، ان کی اولاد نسلوں کو، گھر والوں کو قبول فرما، ان سارے اہل محلہ نے جو نصرت کی وہ قبول فرما، جو ساتھ دیا وہ قبول فرما، یہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا سفر بھی قبول فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مورخہ 28